بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم الدرس الرابع عشر فعل کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل کے متعلقہ کچھ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ سر یہ بتا رہے ہیں کہ فعل اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے۔ اصل جو ہم کہتے ہیں نا کہ فعل یعنی کام کرنا، عربی کے اندر یہ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ماضی اور اسی طریقے سے دوسرا فرما رہے ہیں مضارع۔ اچھا، اس میں اردو میں اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اردو میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک زمانہ ماضی کے اندر فعل ہوتا ہے اور ایک زمانہ حال کے اندر فعل ہوتا ہے اور ایک زمانہ مستقبل کے اندر فعل ہوتا ہے۔ عربی کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مضارع۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فعل حقیقت میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ماضی جس سے کام کا ہو چکنا معلوم ہوتا ہے، یعنی جو کام ہے یہ اب موجودہ زمانے سے پہلے ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے اندر کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ جیسے کاتبہ، اس کا مطلب ہے اس نے لکھا، یعنی اب سے پہلے وہ لکھ چکا ہے، اس نے گزشتہ زمانے کے اندر، گزرے ہوئے زمانے کے اندر اس نے یہ والا کام کیا تھا۔ دوسرا ہے فعل مضارع، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام اب تک پورا نہیں ہوا ہے بلکہ ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس میں دو زمانے آگے، ہو رہا ہے یہ ہے حال، ہوگا یہ ہے مستقبل۔ تو وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو فعل مضارع ہے اس کے اندر زمانہ موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے موجود ہوتے ہیں۔ دونوں زمانوں کے لیے عربی کے اندر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فعل مضارع۔ جیسے یکتبو، اب یکتبو کا مطلب ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کے ترجمے دونوں آپ کریں گے، مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ لکھتا ہے یا پھر لکھے گا، یعنی دونوں میں سے آپ نے ایک ترجمہ کرنا ہے۔ اب آپ نے ترجمہ کون سا کرنا ہے، حال کا کرنا ہے یا مستقبل کا کرنا ہے، اس کا دار و مدار ہوتا ہے آگے پیچھے دیکھ کے۔ آپ نے پہلے کی عبارت دیکھنی ہے، آپ نے آگے کی عبارت دیکھنی ہے۔ بالفرض اگر بات چل رہی ہو موجودہ زمانے کی، حال والے زمانے کی، تو پھر آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھتا ہے۔ لیکن اگر بات چل رہی ہو مستقبل کی، گزشتہ جتنی پیچھے جو تذکرہ چل رہا ہے وہ آئندہ زمانے کے متعلقہ اس کے اندر بات چل رہی ہے، تو پھر اگر یکتبو کا لفظ آ گیا ہے تو پھر آپ نے لکھتا ہے یہ ترجمہ نہیں کریں گے آپ، بلکہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے مستقبل والا، یعنی وہ لکھے گا۔ بعض علماء صرف امر حاضر کو فعل کی تیسری قسم مانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو فعل ہے، فعل کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہوگا فعل ماضی، دوسرا ہوگا فعل مضارع۔ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کے اندر کوئی کام کیا ہو، اور فعل مضارع جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے کے اندر کوئی کام کیا ہو۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ فعل کی ایک تیسری قسم بھی ہے اور وہ ہے فعل امر۔ امر عربی کے اندر حکم کو کہتے ہیں، یعنی آپ کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں، یہ امر ہے، اور بعض علماء اس کو بھی فعل کی تیسری قسم تسلیم کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، آگے بتا رہے ہیں کہ حروف اصلیہ فعل میں عموماً 3 ہوتے ہیں، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، گو بعض فعلوں میں 4 بھی ہوتے ہیں، جیسے ترجمہ اس نے ترجمہ کیا۔ اچھا، اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فعل ہے، اس میں ایک ہوتے ہیں حروف اصلی اور دوسرے ہوتے ہیں حروف زائد۔ حروف اصلی عام طور پر فعل کے اندر 3 ہوتے ہیں، جیسے اب انہوں نے اوپر لکھا تھا نا کاتبہ، اب اس میں 3 حرف اصلی ہیں، کاف، تا اور با۔ اور اسی طریقے سے مضارع کی حضرت مثال لے کے رہے تھے یکتبو، یکتبو میں بھی 3 حرف اصلی ہیں، کاف، تا، با، اور یہ جو یا ہے یا زائدہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حروف اصلی 3 نہیں ہوتے ہیں بلکہ 4 ہوتے ہیں، جیسا کہ ترجمہ، اب اس میں چاروں کے چاروں حروف اصلی ہیں، تا، را، جیم اور میم، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مکمل ایک طریقہ ہوتا ہے وزن نکالنے کا، آگے چل کے بھی انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے حرف اصلی معلوم کرنے ہیں، حروف زائد معلوم کرنے ہیں اور وزن کیسے نکالیں، اس کے لیے ایک مستقل ہمارا سبق ہے، علم و صرف کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کمنٹ کر کے بھی وہ سبق لے سکتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ لفظ کے حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں اور کچھ حروف ہوتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں۔ تو جو کسی فعل کے اندر یا کسی لفظ کے اندر اس کے اصلی حرف ہوں گے، آپ نے اس کو عربی کے اندر مادہ کہنا ہے۔ اب فعلوں میں ماضی کا صیغہ واحد غائب ہی ایک ایسا لفظ ہے جس میں محض مادے کے حروف رہتے ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی آپ کو فعل ملیں گے، چاہے وہ فعل ماضی کے 14 فعل ہیں یا فعل مضارع کے 14 فعل ہیں، ان میں آپ کو حروف اصلی کے ساتھ ساتھ حروف زائد بھی ملیں گے۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا حرف اصلی ہے اور کون سا حرف زائد ہے؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یہ واحد فعل ہے جس کے اندر صرف حروف اصلی ہی ہوتے ہیں، حروف زائد نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی لفظ کا، کسی فعل کا مادہ نکالنا ہے تو آپ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، یہ پہلا لفظ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، عربی میں لفظ کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ آپ پہلا صیغہ دیکھیں اور آپ اس کے حروف دیکھیں، اس کے جو حروف ہوں گے وہ اس کے اصلی حروف ہوں گے اور آپ وہیں سے اس کا مادہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ضربہ، ضربا، ضربو،
ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ میں نے کچھ سیغے لکھے ہیں فعل ماضی کے، اب مضارع دیکھ لیں، یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، یہ کو صحیح طریقے سے نہیں لکھا جا رہا لیکن میں زواد آئی ہے، اس کو فا نہ پڑھ لیجئے گا، تضربو، تضربانی، تضربون۔ اب ان میں دیکھیں گے جو پہلا سیغہ ہے نا یہ ضربہ، یہ مادہ ہے، زاد، را اور با، واحد مذکر غائب۔ اس کے علاوہ باقی جتنے سیغے ہیں، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، اس میں آپ کو مادے کے علاوہ یعنی حروف اصلی کے علاوہ حروف زائد بھی ملیں گے۔ اس میں الف حرف زائد ہے، اس میں واو حرف زائد ہے، اس میں تا حرف زائد ہے، اس میں تا اور الف حرف زائد ہے، اس میں نون حرف زائد ہے۔ اور مضارع میں تو آپ کو سارے ہی سیغوں کے اندر آپ کو زائد حرف میں ملیں گے، جیسا کہ یہاں پر یا حرف زائد ہے، یہاں پر یا الف اور نون، یہاں پر یا واو اور نون، یہاں پر تا اور با، تو یہاں پر صرف تا، با نہیں، با تو حرف اصلی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں محض مادے کے حروف رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو مصدر ہے اور اس کے تمام مشتقات کے حروف اصلیہ کی شناخت صیغہ مذکور پر ہی منحصر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس میں حضرت نے ایک لفظ ذکر کیا مصدر، دوسرا لفظ کیا ہے مشتقات۔ اب مصدر کس کو کہتے ہیں، مشتقات کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں جو مصدر ہے نا، مصدر کا مطلب ہوتا ہے صیغہ نکلنے کی جگہ۔ عربی کے اندر جتنے الفاظ ہیں، جتنے صیغے ہیں گردان کے، وہ سارے کے سارے مصدر سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فعل ماضی ہے، یہ مصدر سے نکلے گا، فعل مضارع ہے، یہ مصدر سے نکلے گا، فعل امر ہے، یہ مصدر سے نکلے گا، اسم فاعل ہے، مصدر سے نکلے گا، اسم مفعول ہے، مصدر سے نکلے گا، اسی طریقے سے اسم اعلیٰ ہے، مصدر سے نکلے گا۔ جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں نا یہ اس مصدر سے نکلتے ہیں، تو یہ ان سب کی مدر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہے نا الضرب، یہ مصدر ہے، اب اس الضرب سے فعل ماضی نکلا، فعل مضارع نکلا، فعل امر نکلا، اسم فاعل نکلا، اسم مفعول نکلا، اسم اعلیٰ نکلا، پوری کی پوری گردان کے تمام صیغے اسی مصدر سے نکلیں گے۔ تو مصدر کو کہا جاتا ہے تمام فعلوں کی جڑ اور اصل، اور اس سے جتنے افعال یا جتنے اسماء نکلتے ہیں ان سب کو مشتقات کہا جاتا ہے۔ اب یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی مشتق ہے مصدر سے، فعل مضارع یہ بھی مصدر سے مشتق ہے، فعل امر یہ بھی مصدر سے مشتق ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اس کے علاوہ باقی جتنے اسم تفضیل ہے، فعل تعجب ہے، یہ سارے کے سارے مصدر سے مشتق ہیں۔ تو مصدر اور اس کے تمام مشتقات، ان کے حروف اصلیہ کی شناخت بھی صیغہ مذکور پر ہی منحصر ہے۔ حتیٰ کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مصدر کے اندر بھی صرف ایسا نہیں ہوتا کہ مصدر میں بھی صرف حرف اصلی ہی ہوں، مصدر کے اندر بھی حرف اصلی کے علاوہ حرف زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ تو صرف حرف اصلی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا الدخول، یہ مصدر ہے۔ اب فعل ماضی ہے داخلہ، واحد مذکر غائب۔ اب فعل ماضی میں آپ کو پتہ چل گیا دال ہے، خا ہے اور لام ہے، تمام کے تمام حروف اصلی ہیں، صرف مادہ ہے۔ لیکن مصدر میں اگر آپ دیکھیں گے تو واو بھی آ رہا ہے جو کہ حرف زائد ہے۔ تو بتانے چاہ رہے ہیں کہ مصدر اور تمام مشتقات کے حروف اصلیہ کی شناخت یعنی پہچان صیغہ مذکور پر ہی منحصر ہے۔ صیغہ مذکور یعنی فعل واحد مذکر غائب اسی پر ہی منحصر ہے۔ جب تک آپ کو فعل واحد مذکر غائب صیغہ معلوم نہیں ہوگا، آپ کو کسی بھی باب کے آپ کو حروف اصلیہ معلوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر معنی مصدری بتلانے کے لیے اسی صیغے کو لکھیں تو مناسب ہوگا۔ یہاں پہ آگے جو ہے حضرت ایک الگ بات ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دیکھیں مصدر ہے نا، مصدر کے اندر ایک معنی مصدری ہوتا ہے۔ معنی مصدری کس کو کہتے ہیں؟ جیسے الضرب ہے نا، اس کا مطلب ہے مارنا۔ معنی مصدری یہ وہ معنی ہوتا ہے جو مصدر کے تمام مشتقات کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے ہے نا مصدر الضرب ہے، اب اس کا معنی ہے مارنا۔ اب مارنے والا معنی آپ کو فعل ماضی میں بھی ملے گا، ضربہ اس نے مارا، آپ کو فعل مضارع میں بھی ملے گا، یضرب وہ مارتا ہے، آپ کو فعل امر میں بھی ملے گا، اضرب تو مار، آپ کو اسم فاعل میں بھی ملے گا، ضارب مارنے والا ایک مرد، آپ کو اسم مفعول میں بھی ملے گا، مضروب مارا ہوا ایک مرد، آپ کو اسم اعلیٰ میں بھی ملے گا، مارنے کا ایک آلہ۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ معنی جو مصدر والا معنی ہوتا ہے اس کے تمام مشتقات کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو حضرت بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو معنی مصدری جو مصدر سے معلوم ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مصدر سے لکھنے کے بجائے اسی صیغے کو لکھیں، یعنی واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، تو یہ مناسب ہے تاکہ طالب علم کو لفظ کے مادے سے بھی واقفیت ہو جائے۔ دیکھیں معنی مصدری کو بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مصدر ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے اب یہ ہے نا الضرب، یہ مصدر آپ نے ذکر کر دیا تو اس سے آپ کو معنی مصدری معلوم ہو جائے گا مارنا۔ یہ اسی طریقے سے الدخول مصدر آپ نے ذکر کر دیا تو اس سے آپ کو معنی مصدری معلوم ہو جائے گا داخل ہونا۔ یہ اسی طریقے سے النصر مصدر آپ نے ذکر کر دیا، اس سے آپ کو معنی مصدری معلوم ہو جائے گا مدد کرنا۔
تو حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ معنی مصدری معلوم کرنے کا ایک تو عام اور مروجہ طریقہ ہے کہ وہ مصدر سے معلوم کیا جاتا ہے، لیکن مصدر کے اندر چونکہ حرف اصلی کے علاوہ حروف زائد بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ معنی مصدری بتانے کے لیے بھی آپ مصدر کا استعمال نہ کریں، بلکہ آپ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا استعمال کر لیں۔ اس میں بھی معنی مصدری تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اضافی فائدہ حاصل یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر صرف مادہ یعنی حروف اصلی ہوتے ہیں، حروف زائد اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اسی صیغے کو لکھیں، یعنی واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کو، تاکہ طالب علم کو لفظ کے مادے سے بھی واقفیت ہو جائے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاتبہ کا معنی لکھنا ہے۔ اب کاتبہ کے اندر جو معنی مصدری ہے وہ ہے لکھنا، جو کہ اصل میں مصدر کا معنی ہے۔ حقیقت میں کاتبہ کا معنی لکھنا نہیں ہے، حقیقت میں تو اس کا معنی ہے اس نے لکھا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ لیکن آپ نے چونکہ معنی مصدری بتانا چاہ رہے ہیں، تو آپ معنی مصدری بتانے کے لیے آپ کاتبہ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر مقصد صرف اور صرف معنی مصدری ہی بتانا ہوتا ہے، وہاں پر آپ معنی مصدری کے علاوہ کوئی اور معنی بتا نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر آپ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اندر آپ صرف مصدر کو ہی لے کر آئیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مصدری معنی بتانے کی ضرورت ہو تو مصدر ہی بولنا چاہیے، پھر اس وقت آپ فعل ماضی معلوم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے تعلم الکتاب والقراء، کتابت اور قرات سیکھو، یعنی لکھنا اور پڑھنا سیکھو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتابت اور قرات، یہ معنی مصدری اگر آپ نے بتانا ہے تو آپ یہاں پہ مصدر ہی ذکر کریں گے۔ کاتبہ کا مصدر ہے کتابت، اور اسی طریقے سے قرأ کا مصدر ہے قرات۔ آپ یہاں پہ کاتبہ اور قرأ ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ کاتبہ اور قرأ میں اگرچہ معنی مصدری موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ فعل ماضی کا معنی بھی ہوتا ہے، اور مقصد یہاں پہ فعل ماضی کا معنی بتانا نہیں ہے، معنی مصدری بتانا ہے، لہذا یہاں پر آپ مصدر ہی ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت نے ایسی یہاں پہ تفصیل لکھ دی، اس کے اوپر اشکالات اعتراض ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے معنی مصدری بتانا ہے تو آپ اس کو مصدر ذکر کریں، اور اگر آپ نے فعل ماضی معلوم کا اگر آپ نے معنی بتانا ہے تو آپ وہاں پہ فعل ماضی معلوم ذکر کریں۔ تو بہرحال یہ ساری بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال حضرت نے ذکر کر دیا تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دی ہے۔ تو ابتدائی طالب علم کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو بار بار ذرا ریپیٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے چل کے مزید مشق آ جائے گی، تو پھر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ سے حرفی ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب فعلا، فاعلا یا فاعولا کے وزن پر ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جو فعل ہے نا، فعل کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ثلاثی اور ایک ہوتا ہے رباعی۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 حرفی، اور رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4 حرفی۔ مطلب یہ کہ ثلاثی میں جو واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اس میں 3 حرف ہوں گے، اور رباعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ اس کے اندر 4 حرف ہوں گے، یہ مطلب ہوتا ہے ثلاثی اور رباعی کا۔ پھر ثلاثی کی مزید آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح رباعی کی بھی، ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد، دوسرا ہوتا ہے ثلاثی مزید فی۔ اسی طریقے سے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم میں صرف 3 حرف ہی ہوں گے، 3 حرف کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں ہوگا، مجرد یہ اس کا معنی ہے۔ اور مزید فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 حرف کے علاوہ کچھ اضافی حرف بھی ہوتے ہیں جو کہ زائد ہوتے ہیں۔ تو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ماضی معروف سے حرفی ہے یعنی ثلاثی ہے اور ثلاثی مجرد ہے، تو پھر اس کا صیغہ واحد مذکر غائب یا تو فعلا کے وزن پر ہوگا، یا فاعلہ کے وزن پر ہوگا، یا فاعولا کے وزن پر ہوگا۔ فعلا، اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، دیکھیں جو مادہ ہوتا ہے، یہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں، حروف اصلی بتانے کے لیے عرب کے لوگ نا یہ 3 حرف کا استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے فا، دوسرا ہے عین اور تیسرا ہے لام۔ جو فا کے مقابلے میں اس کو کہا جاتا ہے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں اس کو کہا جاتا ہے عین کلمہ، جو لام کے مقابلے میں اس کو کہا جاتا ہے لام کلمہ۔ مثال کے طور پہ ضرب ہے نا، ضربہ کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں گے تو ایسے ہوگا، زاد، را اور با، ضربہ۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ضربہ میں جو زاد ہے یہ فا کلمہ ہے، اور جو را ہے یہ عین کلمہ ہے، اور جو با ہے یہ لام کلمہ ہے۔ یا ضربہ کے علاوہ آپ کچھ اور لکھ لیں، آپ یہاں پہ کاتبہ لکھ لیں۔ اب کاتبہ ہے، کاتبہ میں 3 حرف ہیں، کاف، تا اور با۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو کاف ہے یہ فا کلمہ ہے، تا یہ عین کلمہ ہے، اور با یہ لام کلمہ ہے۔ تو یہ جو فعلا، فعلا کے وزن کے اوپر ہوگا، خلاصہ یہ ہے۔ اب یہ جو فعلا کا وزن ہے، اس میں عین کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، اس میں عین پر زیر بھی آ سکتی ہے، اس پہ عین پر پیش بھی آ سکتی ہے۔ عین پر زبر ہو، جیسے فعلا ہے نا، بروزن کاتبہ، اب یہاں پہ عین کلمہ ہے، تا اس کے اوپر زبر ہے، یا اسی طریقے سے ضربہ، اس میں عین کلمہ را ہے، اس کے اوپر زبر ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے۔ فعلا نہ ہو بلکہ فاعلہ ہو، اس کی مثال ہوگی جیسے سامعہ، اب اس میں عین کلمہ ہے میم، کیونکہ اس کا مادہ اس طریقے سے نکلے گا نا، سین
میم اور آئین، تو جو آئین کلمہ میم اور اس کے اوپر زیر ہے، یہ اسی طریقے سے اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے آئین کلمہ پر، فاعولہ، اس کی مثال ہے جیسے کاروما۔ اب کاروما میں دیکھیں ایک ہے کاف، دوسرا ہے را اور تیسرا ہے میم، تو اس کا آئین کلمہ ہے را، اس کے اوپر پیش ہے اور آپ اس کو پڑھیں کاروما، اس طریقے سے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 6 حرفی یعنی 3 حرفی ماضی معروف واحد مذکر غائب فعلا فاعلہ یا فاعولہ کے وزن پر ہوتا ہے۔ فعلہ کے وزن پر ہو جیسے ضربہ اس نے مارا، فاعلہ کے وزن پر ہو جیسے سمعہ اس نے سنا، فاعولہ کے وزن پر ہو جیسے کاروما وہ بزرگ ہوا۔ باقی جو ہے مزید جو تفصیل ہے امر کی اور 4 حرفی فعل کا بیان، وہ انشاءاللہ امر کا بیان آ جائے گا سبق نمبر 16 میں، اور اسی طریقے سے جو 4 حرفی فعل کا بیان ہے وہ سبق نمبر 25 میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم الدرس الرابع عشر فعل ہم پڑھ رہے ہیں، پارٹ 1 مکمل ہو گیا ہے۔ اب آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ حضرت نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتایا گیا ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے فعل مضارع جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا جاتا ہے۔ دوسری بات گزشتہ سبق کے اندر یہ گزری تھی کہ اگر حرف اصلی آپ نے معلوم کرنے ہیں تو کسی بھی فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے فعل واحد مذکر غائب آپ اس کو معلوم کر لیں تو آپ کو اس کے حرف اصلی یا دوسرے لفظوں میں مادہ کی آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ اب یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فعل ماضی معروف ہے اس کے کل 14 صیغے ہیں۔ یہ جو 14 صیغے ہیں اس میں غائب کے کچھ صیغے ہیں اور مخاطب کے کچھ صیغے ہیں اور متکلم کے کچھ صیغے ہیں۔ پھر غائب کے اندر یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اسی طریقے سے یا مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ مخاطب میں بھی ایسے ہی ہے، یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، اور متکلم میں بھی ایسے ہی ہے، یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ متکلم کے اندر کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا ہے، البتہ غائب اور مخاطب کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے واحد مذکر غائب کے لیے آپ نے کوئی لفظ لے کر آنا ہے، اگر کاتا تو آپ لے کر آئیں گے کاتبہ، کاتبہ یعنی اس ایک شخص نے کتابت لکھنے والا کام کیا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، تو کاتبہ کا ترجمہ ہوگا کاتبہ لکھا اس ایک مرد نے جو موجود نہیں ہے بلکہ وہ غائب ہے۔ اور اگر آپ نے واحد مؤنث کے بارے میں بتانا ہے تو پھر آپ اس کے لیے لے کر آئیں گے کاتبت، لکھا اس ایک عورت نے جو کہ موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے۔ اور اگر آپ نے ایک نہیں بلکہ آپ نے 2 کے بارے میں بتانا ہے تو تثنیہ مذکر کے لیے آپ لے کر آئیں گے کاتبا، کاتبہ کا معنی یہ ہوگا لکھا ان 2 مردوں نے جو موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہیں۔ اور تثنیہ مؤنث کے لیے آپ لے کر آئیں گے کاتباتا، لکھا ان 2 عورتوں نے جو موجود نہیں ہے بلکہ وہ غائب ہیں۔ اور اگر آپ نے جمع بتانا ہے تو جمع مذکر کے لیے آپ لے کر آئیں گے کاتبو، لکھا ان سب مردوں نے جو موجود نہیں بلکہ غائب ہیں۔ اور جمع مؤنث کے لیے آپ لے کر آئیں گے کتبنا، لکھا ان سب عورتوں نے جو موجود نہیں ہیں بلکہ وہ غائب ہیں۔ یہ تو ہو گیا غائب۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو غائب ہے، غائب کے کل 6 صیغے ہوں گے، 3 صیغے ہوں گے واحد تثنیہ جمع مذکر کے اور 3 صیغے ہوں گے واحد تثنیہ جمع مؤنث کے۔ اسی طرح جو مخاطب ہے، مخاطب کے بھی کل ایسے ہی 6 صیغے ہوں گے۔ اگر واحد مذکر مخاطب ہے تو آپ اس کے لیے استعمال کریں گے کتبتا، ایسے، اور واحد مؤنث مخاطب کے لیے آپ استعمال کریں گے کتبتی، لکھا، کتبتا کا مطلب لکھا تو ایک مرد نے یعنی وہ مرد جو موجود ہے، اور کتبتی لکھا تو ایک عورت نے وہ عورت جو موجود اور حاضر اور مخاطب ہے۔ اور اگر آپ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ لے کر آئیں گے کتبتما، بالکل یہی والا لفظ تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا کتبتما۔ یعنی اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 2 مذکر مردوں نے لکھا ہے جو کہ مخاطب ہیں موجود ہیں تو کتبتما لے کر آئیں گے۔ اسی طرح 2 مؤنث عورتوں کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے تو تب بھی آپ کتبتما ہی استعمال کریں گے مخاطب کے لیے، لیکن جمع میں فرق ہو جائے گا۔ اگر جمع مذکر مخاطب ہے تو اس کے لیے آئے گا کتبتم، اور اگر جمع مؤنث مخاطب ہے تو اس کے لیے آئے گا کتبتن، اس طریقے سے۔ اب آگے آ جائیں اس میں متکلم میں، متکلم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ متکلم میں جو واحد ہے یعنی واحد مذکر متکلم، اگر کہنے والا اپنے بارے میں کوئی بات بتا رہا ہے اس کو متکلم کہا جاتا ہے۔ اگر واحد مذکر متکلم ہے تو تب بھی کتبتو آئے گا، اور اگر واحد مؤنث متکلم ہے تو تب بھی کتبتو ہی آئے گا۔ یعنی بات کرنے والا اپنے بارے میں بتا رہا ہے جو واحد ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے لیے یہ کتبتو کا لفظ ہی استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح تثنیہ متکلم اور جمع متکلم، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے لیے کتبنا کا لفظ آئے گا۔ اب تثنیہ مذکر متکلم ہے تو کتبنا،
तस्निया मोनस मुतकल्लिम है तो कतबना, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम है तो कतबना, जमा मोनस मुतकल्लिम है तो कतबना। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा मुतकल्लिम के अंदर, तस्निया में और जमा में, मुज़क्कर में और मोनस में। तो ये इस एतबार से देखेंगे तो कुल 14 सीगे बन जाते हैं। अब अगली बात जो आपने समझनी है ना, वो ये देखें कि जो पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ मादा है, हरूफ असली हैं, काफ ता बा। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम सीगों के अंदर आपको हरूफ असली के साथ साथ हरूफ ज़ाइद भी मिलेंगे। जैसे कतबा में अलिफ ज़ाइद है, कतबू में वाव ज़ाइद है, कतबत में ता ज़ाइद है, यहाँ पे ता अलिफ ज़ाइद है, यहाँ पर नून ज़ाइद है, यहाँ पर ता ज़ाइद है, यहाँ पर तुमा ज़ाइद है, यहाँ पर तुम ज़ाइद है, यहाँ पर तुन्ना ज़ाइद है, यहाँ पर तुमा ज़ाइद है। सिर्फ पहला सीगा ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मादा होता है, सिर्फ और सिर्फ हरूफ असली होते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम सीगों के अंदर, बाकी तमाम अल्फाज के अंदर मादे के अलावा, हरूफ असली के अलावा हरूफ ज़ाइद भी मौजूद होते हैं। तो ये कुल 14 सीगे हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। वाहिद मुज़क्कर के लिए क्या सीगा इस्तेमाल होता है, वाहिद मोनस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर मुखातब के लिए, मोनस मुखातब के लिए, मुतकल्लिम के लिए, गायब के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए, ये सारी की सारी मुख्तलिफ हालतें हैं जिनके अतबार से सीगे के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली हो रही है। तो फरमा रहे हैं कि कुल सीगे तो 18 हैं, लेकिन गिद्दान में सिर्फ 14 सीगे पढ़े जाते हैं, क्योंकि इतने ही सीगों में सबके माना निकल आते हैं, फिर एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। देखिए, पहली बात तो ये समझें कि कुल सीगे 18 किस तरीके से हैं। 18 इस तरीके से हैं, गायब के 6 सीगे हैं। गायब के 6 सीगों में से 3 सीगे हैं मुज़क्कर के। पहला है वाहिद मुज़क्कर, दूसरा है तस्निया मुज़क्कर और तीसरा है जमा मुज़क्कर। और 3 सीगे हैं मोनस के। पहला है वाहिद मोनस, दूसरा है तस्निया मोनस और तीसरा है जमा मोनस। कुल 6 सीगे हो गए। इसी तरीके से मुखातब में भी ऐसे ही हैं 6। पहला है वाहिद मुज़क्कर मुखातब, दूसरा है तस्निया मुज़क्कर मुखातब और तीसरा है जमा मुज़क्कर मुखातब, चौथा है वाहिद मोनस मुखातब और पांचवा है तस्निया मोनस मुखातब और छठा है जमा मोनस मुखातब। 12 हो गए। इसी तरीके से मुतकल्लिम में भी ऐसे ही हैं 6। वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, इसी तरह वाहिद मोनस मुतकल्लिम, तस्निया मोनस मुतकल्लिम और जमा मोनस मुतकल्लिम। तो उसूली एतबार से तो कुल 18 सीगे बनते हैं, लेकिन 18 सीगे लिखे नहीं जाते हैं, लिखे जाते हैं 14 सीगे। 14 सीगे क्यों लिखे जाते हैं? इसमें जो 4 सीगे ये नहीं लिखे जाते, उनमें से एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। बाकी 14 लिख दिए जाते हैं, क्योंकि जो मुतकल्लिम के 2 सीगे हैं ना, ये कतबतु और कतबना, इसमें बाकी सारे आ जाते हैं। कतबतु में मुज़क्कर भी आ जाता है, मोनस भी आ जाता है वाहिद में, और जो कतबना है इसमें में तस्निया मुतकल्लिम भी आ जाता है, जमा मुतकल्लिम भी आ जाता है, मुज़क्कर भी आ जाता है, मोनस भी आ जाता है। तो इसलिए 18 नहीं लिखे जाते, 14 लिख दिए जाते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इतने ही सीगों में सबके माना निकल आते हैं, फिर एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। फिर इसके ऊपर एक सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप लफ्ज़ को बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं तो फिर 14 नहीं 13 होने चाहिए, क्योंकि जो कतबतु माँ है, जिस तरीके से तस्निया मोनस के लिए आता है, बिल्कुल ऐसे ही तस्निया मुज़क्कर के लिए भी तो कतबतु माँ ही आता है। तो अब यहाँ पर भी एक ही जिक्र कर दें, यहाँ पर तो आपने दोनों जिक्र किए हैं, ऐसा क्यों है? तो हज़रत फरमा रहे हैं कि देखें, 14 सीगों में से एक लफ्ज़ कतबतु माँ 2 दफ़ा आ जाता है, यानी तस्निया मुज़क्कर के लिए भी, तस्निया मुज़क्कर मुखातब के लिए और तस्निया मोनस मुखातब के लिए। ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है, लेकिन ख़ास मसले से इसके दोहराने का रवाज पड़ गया। बस एक रवाज पड़ गया है, एक चीज़ मुरवजा इस तरीके से चली आ रही है, जिसकी वजह से इसको जिक्र कर दिया जाता है, वरना उसूली एतबार से यहाँ पर इसको भी 2 मरतबा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा निशान है, यानी ये वाले सीगे पढ़े नहीं जाते। उसके बाद आगे हज़रत ने फरमाया कि फ़ेल के हर सीगे में फ़ाइल की ज़मीर होती है, इन ज़मीर को ज़माइर मरफ़ू मुत्तसिला कहते हैं। देखिए, फ़ेल तो है, काम को कहा जाता है, लेकिन सीगे के अंदर जो तब्दीली आती है वो फ़ाइल के एतबार से आती है। अब अगर काम देखा जाए ना, काम सारों के अंदर है, लिखना है ना, लिखना कतबा में भी है, कतबा में भी है, कतबू में भी है, कतबत, कतबता, कतबना, सारों के अंदर लिखने का माना है। लेकिन फ़ाइल के एतबार से इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। इन सब के साथ साथ ज़मीर लग रही है फ़ाइल की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कतबा है, इसमें अलिफ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, जो फ़ाइल की कंडीशन और हालत बता रही है कि लिखने वाले 2 आदमी हैं, मुज़क्कर हैं, मौजूद नहीं है, गायब हैं। इसी तरीके से कतबू में वाव ज़मीर है, जो लिखने वाले यानी फ़ाइल की हालत और कंडीशन बता रही है कि लिखने वाले जमा मुज़क्कर हैं और जो गायब हैं, मौजूद नहीं हैं। इसी तरीके से कतबत में ता है और कतबता में तालिफ है, कतबना में नून है, कतबता में ता है, कतबतुमा में तुमा है, कतबतुम में तुम है, कतबती में ती है, कतबतुमा में तुमा है, कतबतुन्ना में तुन्ना है,
کتبتو میں تو ہے، کتبنا میں نا ہے، یہاں پہ نا ہے. تو یہ جو ساتھ ساتھ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے. فعل تو صرف یہ ہے کاف تا اور با. اس کے علاوہ جو سارے سیغوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، جو حرف زائد استعمال ہو رہے ہیں وہ فاعل کی حالت اور کنڈیشن کے اعتبار سے استعمال ہو رہے ہیں. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ضمائر مرفوع متصل. ضمائر جمع ہے ضمیر کی، مرفوع یہ رفع کی ضمیر ہوتی ہے، اور متصلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا معلم الدرس الرابع عشر فعل ہے، پارٹ 3 میں خوش آمدید. اگلا اصول حضرت نے یہ بتایا کہ کتبت صیغہ واحد مؤنث غائب کو ما بعد کے لفظ سے ملانا ہو تو آخر کی جزم نکال کر زید پڑھیں گے. دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یعنی اگر ساکن ہے، ساکن کو آپ نے اگر حرکت دینی ہو تو پھر آپ اس کو حرکت کسرہ کی دیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ جو کتبت ہے یہ آخر میں ساکن ہے، اور اس کے بعد جو آگے لام ہے لام بھی ساکن ہے. تو ساکن کو ساکن کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ نے ملانا ہے تو آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی ضروری ہے. تو اس حرکت کے بارے میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو حرکت دیں گے کسرہ یعنی زید کی. جیسے اب یہ کتبت ہے واحد مؤنث غائب، لکھا اس سے ایک عورت نے. جب آپ اس کو المعلمہ اس کے لام کے ساتھ ملائیں گے تو آپ اس کو تا کو کسرہ کی حرکت دے دیں گے، اور آپ اس کو یہ پڑھیں گے کتبت المعلمۃ المکتوب، استانی نے خط لکھا. اور جن سیغوں کے آخر میں الف یا واو ہو تو ما بعد سے ملانے کے وقت ان کا تلفظ نہیں کریں گے. یعنی کوئی سیغہ ایسا ہے جس کے آخر میں الف ہے، یا پھر وہ سیغہ ایسا ہے جس کے آخر میں واو ساکن ہے، تو جب آپ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر آپ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے. یعنی الف اور واو ہے اس کو پڑھتے وقت گرا دیں گے. اس کی مثال لے کر آ رہے ہیں حضرت، جیسے الرجلانی کتبا المکتوب ہے نا، یہ کتبا کتبا تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ ہے یہ. لیکن جب آپ نے اس الف کو لام کے ساتھ ملایا ہے تو پھر آپ یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کتب المکتوب. اسی طریقے سے جمع کی مثال ہے الرجال کتب المکتوب. اب یہ کتبو تھا، کتبو، لیکن جب آپ اس واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ والی جو واو ہے یہ واو پڑھنے کے اندر نہیں آئے گی، اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کتب المکتوب. آگے دیکھیں فاعلہ اور فاعولہ کے وزن کے افعال بھی مذکورہ گردان کے قیاس پر گردانے جائیں. دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی کا جو عین کلمہ ہے یعنی جو دوسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر بھی آتی ہے، اس کے اوپر زیر بھی آتی ہے، اس کے اوپر پیش بھی آتی ہے. جیسے ضربہ بروزن فعالہ، اب اس میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہے. یہ اسی طریقے سے جو دوسری مثال یہاں پر آئی ہے وہ ہے کاتبہ بروزن فعالہ، یہ ہوگی زبر کی مثال. اسی طریقے سے زیر بھی آتی ہے. اس کی مثال جیسے سامعہ بروزن فاعلہ. یہ اسی طریقے سے دوسرے ہے، اس کی مثال جیسے شاریبہ بروزن فاعلہ، زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، اسی طریقے سے پیش بھی آتی ہے. جیسے کارومہ بروزن فاعولہ. تو جس طریقے سے آپ نے کاتبہ کی گردان بنائی ہے، کاتبہ کاتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا، اس میں آپ نے غائب کے سیغے پڑھے تھے، مذکر اور مؤنث کے، واحد کے، تثنیہ کے، جمع کے. اسی طریقے سے آپ نے مخاطب کے سیغے پڑھے تھے، مؤنث کے، مذکر کے، واحد کے، تثنیہ کے، جمع کے. متکلم کے آپ نے سیغے پڑھے تھے، واحد متکلم، جمع متکلم. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ماضی میں عین کلمہ مفتوح کے آپ نے گردانیں پڑھی ہیں، زبر کی آپ نے گردانیں پڑھی ہیں، اسی طریقے سے ماضی میں عین کلمہ مکسور یعنی کسرہ اور زیر اس کی گردانیں بھی آئیں گی. جیسے سمیعہ ہے تو سمیعہ سمیعہ سمیعو سمیعت سمیعتا سمیعنا سمیعتا سمیعتما سمیعتم سمیعتی سمیعتما سمیعتن سمیعتو سمیعنا. اسی طریقے سے شریبہ ہے، شریبہ شریبہ شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتن شریبتو شریبنا. اسی طریقے سے کارومہ ہے، یہ میں نے کارامہ لکھ دیا، یہ کارومہ را کے اوپر ضمہ ہے. کارومہ کارومہ کارومو کارومت کارومتا کارومنا کارومتا کارومتما کارومتم کارومتی کارومتما کارومتن کارومتو کارومنا. جو سارے اصول آپ نے کاتبہ کے بارے میں پڑھ لیے ہیں، تو صرف ایک کاتبہ کے اندر ایسا نہیں ہوگا بلکہ فعل ماضی کی جو بھی گردان ہو، چاہے اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر زبر ہو، چاہے اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر زیر ہو، چاہے اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر پیش ہو، سارے کے سارے 14 کے 14 سیغے ہر گردان کے اندر اسی طرح جاری ہوں گے. فرق ہوگا عین کلمہ کے اوپر کہ عین کلمہ پر یا تو پوری کی پوری گردان میں زبر آئے گی یا پوری کی پوری گردان میں زیر آئے گی. اب یہ سامیہ ہے نا، یہ اس پوری گردان میں جہاں پر بھی میم آئے گا اس کے اوپر زیر ہی آپ نے پڑھنی ہے. شاریبہ ہے تو پوری گردان میں جہاں پر بھی یہ را آئے گی آپ نے اس پر زیر ہی پڑھنی ہے.
اسی طریقے سے کاروما ہے، اس میں چونکہ ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو پوری کی پوری گردان میں یہ جو را آئے گا اس را کے اوپر آپ نے پیش ہی پڑھنا ہے، تو اس اعتبار سے فرق ہوگا۔ تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ فاعلہ اور فاعولہ کے وزن کے افعال بھی مذکورہ گردان کے قیاس پر گردانے جائیں، یعنی جس طریقے سے آپ نے کتبہ کی گردان بنائی ہے بالکل ایسے ہی آپ باقی گردانوں کی گردان بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے شریبہ ہے نا، اس ایک مرد نے پیا، شریبہ ان دو مردوں نے پیا، شریبو ان سب مردوں نے پیا، شریبنا تک سارے، شریبت پیا اس ایک عورت نے، شریبتا پیا ان دو عورتوں نے، شریبنا پیا ان سب عورتوں نے، اس طرح۔ اور اگر کروما ہے، کروما میں بھی ایسے ہی ہوگا، کروما بزرگ ہوا وہ ایک مرد، کروما بزرگ ہوئے وہ دو مرد، کرومو بزرگ ہوئے وہ سب مرد، کرومت بزرگ ہوئی وہ ایک عورت، کرومتا بزرگ ہوئی وہ دو عورتیں، کرومنا بزرگ ہوئی وہ سب عورتیں۔ اسی طرح کرومنا تک بزرگ ہوئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو وہی والا اصول ہے جس اصول کے مطابق آپ نے کاتبہ کی گردان بنائی ہے، اسی طرح آپ نے باقی گردانیں بھی بنا لینی ہیں۔ آگے سے بتا رہے ہیں کہ فعل، فاعلہ اور فاعولہ یہ اوزان ماضی معروف کے ہیں۔ دیکھیں ماضی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی معروف، اس کو ماضی معلوم بھی کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے ماضی مجہول۔ جو ماضی معروف ہے یا ماضی معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کے ساتھ فاعل آتا ہے، جیسے ضربہ ہے تو اس میں ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، ضربا ہے جو آگے الف آپ کو لکھا ہوا ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کا فاعل ہوتا ہے، یعنی اس میں مارنے والے کی حالت اور کنڈیشن بتائی جاتی ہے۔ کوئی بھی فعل ہے اس کا جو فاعل ہے اس کو بتایا جاتا ہے، جیسے کاتبہ ہے تو کاتبا، اس میں جو الف ہے یہ فاعل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کے اندر فاعل کا نہیں بتایا جاتا بلکہ مفعول کا بتایا جاتا ہے، تو اگر فعل ماضی ایسی ہے جس میں فاعل کا نہیں بلکہ مفعول کا بتایا جائے، اس فعل ماضی کو ماضی مجہول کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ماضی جو ہم نے پہلے گردانیں پڑھی ہیں نا کہ فعلہ جیسے کاتبہ اور ضربہ، فاعلہ جیسے سمعہ اور شریبہ، فاعولہ جیسے کاروما، یہ ساری کی ساری ہم نے جو گردانیں پڑھی ہیں فعل ماضی معروف کی، یعنی فعل ماضی معلوم کی گردانیں پڑھی ہیں جس میں اس کے ساتھ فاعل کا تذکرہ تھا۔ اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ تینوں گردانیں ماضی معروف کی ہوتی ہیں بالکل ایسے ہی ماضی مجہول کی بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس ماضی مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ماضی مجہول کے بھی بالکل ایسے ہی تین وزن آتے ہیں جیسے فعل ماضی معروف کے آتے ہیں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ فعل ماضی مجہول یہ فعیلہ کے وزن پر آتی ہے، چاہے اس میں ماضی معروف میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہو جیسے ضربہ، یا اسی طریقے سے کاتبہ۔ ابھی دیکھیں عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، ضربہ بروزن فعلہ، کاتبہ بروزن فعلہ، اس کی ماضی مجہول بھی فعیلہ کے وزن کے اوپر آئے گی، ضربہ سے ضریبہ، کاتبہ سے کوتیبہ۔ اب آپ آگے اس کی مکمل گردان کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ماضی معلوم کی گردان کی تھی، جیسے ضریبہ سے ضریبہ، ضریبہ، ضریبو، ضریبت، ضریبتا، ضریبنا، ضریبتا، ضریبتما، ضریبتم، ضریبتی، ضریبتما، ضریبتن، ضریبتو، ضریبنا۔ اسی طریقے سے کاتبہ تھا تو ماضی مجہول آ جائے گا کوتیبہ، 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 کوتیبو، کوتیبت، کوتیبتا، کوتیبنا، کوتیبتا، کوتیبتما، کوتیبتم، کوتیبتی، کوتیبتما، کوتیبتن، کوتیبتو، کوتیبنا۔ یا اسی طریقے سے ماضی میں عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہو جیسے تھا سامیہ، یا اسی طریقے سے دوسرا تھا شاریبہ، سامیہ بروزن فاعلہ، شاریبہ بروزن فاعلہ۔ اب ماضی میں دیکھیں عین کلمہ کے اوپر زیر ہے، اس میں بھی جب آپ مجہول بنائیں گے تو آپ نے فعیلہ کے وزن کے اوپر ہی بنانا ہے، سامیہ سے سمیہ، شاریبہ سے شوریبہ، پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں، سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتن، سمعتو، سمعنا، شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا۔ ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش ہو، اس کی مثال تھی کاروما بروزن فاعولہ، یا اسی طریقے سے شاروفہ بروزن فاعولہ۔ اس میں بھی جب آپ مجہول بنائیں گے تو فعیلہ کے وزن کے اوپر آئے گا، کاروما سے کوریما، 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 کوریمو، کوریمت، کوریمتا، کوریمنا، کوریمتا، کوریمتما، کوریمتم، کوریمتی، کوریمتما، کوریمتن، کوریمتو، کوریمنا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ یہ جو معلوم والے صیغے ہیں یا معروف والے صیغے ہیں اس میں فاعل کا تذکرہ ہے، جو مجہول والے صیغے ہیں یا مجہول والے جو الفاظ ہیں اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوگا بلکہ مفعول کا تذکرہ ہوگا، البتہ اس مفعول کو ہی فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے نائب فاعل۔ تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ جو ان سب کا جو مجہول ہے، چاہے فعلہ ہو، چاہے فاعلہ ہو، چاہے فاعولہ ہو،
یہ ماضی معروف کے اوزان یعنی وزن ہے، ماضی معروفین اوزان کے اوپر آتی ہے، ان سب کا مجہول فعیلہ کے وزن کے اوپر آتا ہے۔ جیسے کاتبہ سے کتبہ، اب کاتبہ تھا نا، لکھا اسے ایک مرد نے، فائل کا تذکرہ تھا، تو کتبہ میں فائل کا تذکرہ نہیں بلکہ مفعول کا تذکرہ ہوگا، وہ لکھا گیا، یعنی لکھنے والا جو فعل ہے وہ اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے، وہ مفعول بن رہا ہے، وہ اس وقت فائل نہیں بن رہا۔ اسی طرح شریبہ سے شوریبہ، وہ پیا گیا۔ کاروما سے کوریما، فعل مجہول کے ساتھ فائل نہیں آتا بلکہ صرف مفعول آتا ہے، اس کو نائب فائل کہہ دیا جاتا ہے، فائل کا قائم مقام۔ نائب فائل کا مطلب ہوتا ہے فائل کا قائم مقام۔ تو فعل کے ساتھ اصل تو ترتیب اور اصول یہ ہوتا ہے کہ فائل آتا ہے، لیکن چونکہ فائل کے بجائے مفعول کو لا دیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مفعول فائل کے قائم مقام ہے، اور فائل کی طرح اسی کو رفع دیتے ہیں، یعنی جس طریقے سے فائل پر رفع آتا ہے تو اب یہ رفع فائل کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ مفعول کے اوپر آئے گا، جس کو یہاں پہ نائب فائل کہا گیا ہے۔ جیسے شرب اللبن، دودھ پیا گیا۔ اب یہ شربہ اگر ہوتا نا، بلکہ شربہ نہیں شریبہ اگر ہوتا تو اس کا مطلب تھا پیا اس ایک مرد نے، یعنی فائل کا تذکرہ ہونا تھا، لیکن جب شریبہ کر دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پینے والے کا تذکرہ نہیں ہو رہا بلکہ جو چیز پی جا رہی ہے، دودھ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، مفعول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شرب اللبن یعنی دودھ پیا گیا۔ اس جملے میں یہ نہیں بتایا کہ پینے والا فائل کون ہے بلکہ اس جملے کے اندر مفعول بتایا جا رہا ہے کہ پی کون سی چیز جا رہی ہے۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ ایک ماضی معروف ہوتی ہے جسے ماضی معلوم کہتے ہیں، دوسری ماضی مجہول ہوتی ہے۔ ماضی معروف کے آپ نے 3 وزن پڑھ لیے، فعل، فاعل، فاعلہ، اور ماضی مجہول ساروں کی ساروں فعلہ کے وزن کے اوپر آئے گی۔ ساری کی ساری مثالیں میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم الدرس الرابع عشر فعل ہے، پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ 7واں اصول حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی پر لفظ ما نافیہ لگا دینے سے ماضی منفی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ماضی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ماضی معروف اور دوسری تھی ماضی مجہول۔ آج کے سبق کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی معروف یا تو یہ مثبت ہوگا یا پھر یہ منفی ہوگا، اسی طریقے سے ماضی مجہول یا تو یہ مثبت ہوگا یا پھر یہ منفی ہوگا۔ مثبت اور منفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مثبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فعل کا تذکرہ ہو، کرنے کا تذکرہ ہو۔ اگر ماضی معروف ہے تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ فاعل نے فعل کیا ہے، اور اگر ماضی مجہول ہے تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ فعل ہوا ہے۔ اور اگر وہ منفی ہے تو منفی کے اندر فعل کے نہ کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر مثلاً یہ کہ اگر ماضی معروف ہے تو بتایا یہ جائے گا کہ فاعل نے یہ فعل نہیں کیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ماضی مجہول ہے اور منفی ہے تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ فعل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک مثبت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرا منفی ہوتا ہے۔ تو گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے پہلے 3 سبق پڑھے ہیں اس میں ہم نے جو ماضی معروف کے بارے میں پڑھا ہے یا ماضی مجہول کے بارے میں پڑھا ہے وہ سارے کا سارا مثبت تھا، اس میں کرنے کا تذکرہ تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف فعل کے کرنے کا ہی تذکرہ ہو، فعل کے نہ کرنے کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کاتبہ ہم نے پڑھا تھا، لکھا اسے ایک مرد نے۔ اگر آپ کاتبہ سے پہلے میم الف ما لگا دیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا نہیں لکھا اسے ایک مرد نے۔ یہ اسی طریقے سے کوتیبہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا، لکھا گیا وہ ایک مرد۔ لیکن اگر کوتیبہ سے پہلے ہم میم الف ما لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا نہیں لکھا گیا وہ ایک مرد۔ تو ساری کی ساری کرداروں میں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، چاہے اس میں ماضی میں عین کلمہ پہ زبر ہو، چاہے ماضی میں عین کلمہ پہ زیر ہو، چاہے ماضی میں عین کلمہ پہ پیش ہو، چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی منفی بھی اس طریقے سے بن جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اکثر اوقات ماضی پر لفظ قد یا پھر لقد یہ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ اس میں ماضی کے اندر تاکید پیدا کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ یہ والا کام یقینی طور پر ہوا ہے۔ ایک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، اور ایک ہے کہ ہم کہیں کہ قد ضربہ، پکی بات ہے کہ اسے ایک مرد نے مارا ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک کلام وہ بغیر تاکید کے ہے، دوسرا کلام وہ تاکید کے ساتھ ہے۔ یہ اسی طریقے سے کاتبہ تھا نا، کاتبہ کا مطلب تھا کہ لکھا اسے ایک مرد نے، اور ایک ہم کہیں لقد کاتبہ، پکی بات ہے کہ اس ایک آدمی نے لکھا ہے، یا بے شک اسے ایک آدمی نے لکھا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کلام کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے تو تاکید کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر اوقات ماضی پر لفظ قد یا لقد لگا دیا جاتا ہے جس سے تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ترجمے میں ہمیشہ اس کے معنی لینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کس لیے ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ترجمے میں یہ تاکید والا ترجمہ بھی کریں اس کے ساتھ ہی۔ جیسے آپ نے اگر یہ کہا نا کہ قد ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا،
تو ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک زید نے بکر کو مارا ہے، یہ پکی بات ہے زید نے بکر کو مارا ہے، تو یہ جو بے شک ہے یا پھر یہ جو پکی بات ہے یہ قد کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو قد کا ترجمہ یہ صراحت کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ترجمے میں ہمیشہ اس کے معنی لینے کی ضرورت نہیں، جیسے قد ضرب زید بکرا، بے شک زید نے بکر کو مارا یا زید نے بکر کو مارا، دونوں میں سے کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ نواں اصول حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ چھٹے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہے، ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، پہلا جز اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد عموماً فاعل آتا ہے جو حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی فعل کے بعد فاعل آئے گا اور فاعل کے اوپر رفع پڑا جائے گا، رفع کہتے ہیں فاعل ہونے کی حالت کو، جیسے جلس زیدن۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو زید ہے یہ زید فاعل ہے جلس فعل کا اور اس کے اوپر حالت رفع ہے، اور فعل متعدی ہو تو تیسرا جز مفعول بھی ہوتا ہے۔ اصل میں جو فعل ہے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم، دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم میں یہ ہوتا ہے کہ فعل جمع فاعل، بس، تو دو جز ہوتے ہیں اس کے جملے کے، لیکن جو فعل متعدی ہے اس میں دو جز نہیں ہوتے بلکہ اس میں تین جز ہوتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے فعل، دوسرا فاعل اور تیسرا مفعول، کل اس کے اندر تین جز ہوتے ہیں۔ تو فاعل کے اوپر تو آپ نے پڑھ لیا کہ فاعل کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے۔ جو مفعول ہے مفعول کے اوپر نصب پڑھا جاتا ہے، نصب کہتے ہیں زبر پڑھنے کو، زبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو نصب بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو فتح بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مفعول ہونے کی حالت کہا جاتا ہے یا اس کو نصبی حالت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہے تو اس کا تیسرا جز بھی ہوتا ہے جس کو مفعول کہا جاتا ہے، جو حالت نصبی میں ہوا کرتا ہے۔ باقی ساری کی ساری تفصیل سبق نمبر 10 کے اندر تفصیل سے گزر چکی ہے۔ جیسے اس کی مثال لکھ رہے ہیں اکل زید خبزا، اور جو پہلے والی تھی پہلے کی مثال کیا تھی، جیسے جلس زید۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے جلسہ یہ فعل ہے اور زیدن یہ فاعل ہے، اور فاعل کے اوپر رفع آ رہا ہے یعنی پیش آ رہی ہے، اور جو دوسری مثال ہے فعل متعدی کی، جیسے اکل زیدن خبزا، اکل فعل ہے، زیدن فاعل ہے، فاعل کے اوپر رفع آ رہا ہے اور خبزا مفعول ہے، لہذا ہم نے اس کے اوپر نصب پڑھا ہے، زبر پڑھی ہے، فتح پڑھا ہے۔ تو بتا رہے ہیں جیسے اکل زیدن خبزا، تو یہی جو اصل جو جز ہیں جملے کے وہ یہی ہوتے ہیں، یعنی اگر فعل لازم ہے تو اس کے دو جز ہوں گے، فعل متعدی ہے تو اس کے تین جز ہوں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلام دیکھتے ہیں کہ اس جملے کے اندر 3 سے زائد اجزاء ہوتے ہیں، 4 جز ہوتے ہیں، 5 جز ہوتے ہیں، 6 جز ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت بتا رہے ہیں کہ اصل اجزاء تو یہی ہوتے ہیں، 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، اس کے علاوہ جو آپ کو کلام کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس کلمے کے یا اس جملے کے اصل اجزاء نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو متعلقات کہا جاتا ہے۔ متعلقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل اجزاء سے اضافی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں ان سب کے سوا باقی سب متعلقات کہلاتے ہیں، یعنی یہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مع اللحم یہ آ گیا گوشت کے ساتھ، یہ اسی طریقے سے فی البیت گھر میں، یا الیوم، یہ سارے کے سارے اگر فعل کے ساتھ آ رہے ہیں تو نہ تو یہ فعل ہوں گے، نہ فاعل ہوں گے، نہ مفعول ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ اضافی چیزیں ہوں گی۔ آگے دیکھیں کبھی مفعول کو فاعل پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو جملے کے اجزاء ہیں، اگر فعل لازم ہے تو اس کے 2 جز ہیں، فعل جمع فاعل، اگر فعل متعدی ہے تو اس کے 3 جز ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ اس کے اندر ترتیب ہوتی ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے، جیسے دیکھیں جلسہ یہ فعل آیا اور اس کے بعد پھر زید فاعل آیا، یہ اسی طرح فعل متعدی ہے تو پہلے فعل آیا اکلا، پھر فاعل آیا زید، پھر مفعول آیا خبزا، تو ترتیب اصل یہ ہے، لیکن بعض اوقات اس ترتیب کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ خلاف ورزی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو مفعول ہے اس کو فاعل سے مقدم کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات فاعل کیا فعل سے بھی مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو متعلقات آپ نے پڑھ لیا، جو فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی بعض اوقات مقدم کر دیا جاتا ہے، تو کلام کے اندر اس طریقے سے ترتیب و تاخیر ہوتی رہتی ہے، تو اس کا آپ نے بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی مفعول کو فاعل پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح متعلقات کو فاعل پر، مفعول پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ اب اس میں الیوم ہے اور لکم ہے، یہ متعلقات ہیں، اب یہ الیوم یہ بھی متعلقات میں سے ہے اور یہ فعل پر مقدم ہے، اب یہ لکم یہ بھی متعلقات میں سے ہے اور یہ مفعول پر مقدم ہے، تو یہ اس ترتیب سے آپ نے اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ جو جملہ ہے اس میں فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اور آیا یہاں پر ترتیب بالکل ترتیب کے مطابق آ رہا ہے یا ترتیب کے مطابق نہیں آ رہا ہے، اور فعل، فاعل، مفعول کے علاوہ متعلقات کون کون سے ہیں،
اور آیا کیا وہ ترتیب کے مطابق آ رہے ہیں یا پھر وہ فاعل پر مقدم ہو رہے ہیں، مفعول پر مقدم ہو رہے ہیں، فعل پر مقدم ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی عربی پر گرفت مضبوط تر ہوتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا معلم الدرس الرابع عشر فعل کے 5ویں حصے میں خوش آمدید. آخری اصول رہتا ہے. آخری اصول میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہے گا، خواہ فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو. البتہ فاعل مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ آئے گا، مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ آئے گا. دیکھیں جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا، فعل ماضی معروف پڑھ لیا، فعل ماضی مجہول پڑھ لیا، مثبت پڑھ لیا، منفی پڑھ لیا. ساری کی ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. اور ہم نے اس میں 14 صیغے پڑھے تھے فاعل کے اعتبار سے. فاعل واحد مذکر غائب ہو تو ضربا، فاعل تثنیہ مذکر غائب ہو تو ضربا، فاعل جمع مذکر غائب ہو تو ضربو، فاعل واحد مؤنث غائب ہو تو ضربت، فاعل تثنیہ مؤنث غائبہ ہو تو ضربتا، جمع مؤنث غائب ہو تو ضربنا. اب یہاں پہ دیکھیں فعل کے اندر فرق آ رہا ہے فاعل کے اعتبار سے. اب اس میں جو آج کا اصول ہے وہ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر فعل کا فاعل مذکور ہے یعنی لفظوں کے اندر ذکر ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے تو پھر آپ نے فعل واحد کا صیغہ ہی لے کر آنا ہے. پھر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فعل آپ تثنیہ کا صیغہ لیں کہ ضربہ کی جگہ آپ ضربا لیں، یا اسی طریقے سے آپ جمع کا صیغہ لیں ضربو لیں، ضربنا لیں، یا اسی طریقے سے ضربتما لیں، ضربتم لیں، ضربتن لیں. اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا ہے، صرف آپ نے واحد کا صیغہ ہی استعمال کرنا ہے. یہ اصول اس وقت ہے جب فعل کا فاعل لفظوں کے اندر ذکر ہو اور فعل کے فوراً بعد آگے لفظوں میں موجود ہو. البتہ اگر ایسے ہے کہ جو فعل کا فاعل ہے وہ فعل کے بعد نہیں ہے بلکہ فعل سے پہلے ہے تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ الگ ہوگا. وہ الگ مسئلہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے سبق نمبر 18 کے اندر. اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ کتبہ ولدن. اب یہ ولدن دیکھیں فاعل لفظوں کے اندر موجود ہے تو کتبہ یہ فعل واحد آ رہا ہے. اسی طریقے سے کتبہ ولدانی فاعل لفظوں کے اندر موجود ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے تو فعل ہم واحد ہی لے کر آ رہے ہیں. ایسا ہم نے نہیں کیا کہ یہاں پر چونکہ تثنیہ آ گیا ہے ولدانی تو ہم فعل کو بھی تثنیہ لیں، ایسا نہیں کریں گے. یہ اسی طریقے سے کتبہ اولادن فاعل ہے اولادن لفظوں کے اندر موجود ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے تو فعل ہم واحد لے کر آئے ہیں. ایسا ہم نے نہیں کیا کہ فاعل چونکہ جمع ہے تو فعل بھی ہم جمع لیں، اس طریقے سے ہم نے یہاں پر نہیں کیا ہے. یہ اسی طریقے سے کتبت ابنتن فاعل یہاں پر دیکھیں لفظوں کے اندر موجود ہے تو فعل واحد آ رہا ہے. کتبت ابنتانی فاعل لفظوں کے اندر موجود ہے تو فعل واحد آ رہا ہے. کتبت بناتن فاعل لفظوں کے اندر موجود ہے تو فعل واحد آ رہا ہے. پھر اس میں واحد تثنیہ جمع کا کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پر واحد ہے تو تب بھی فعل واحد ہے، یہاں پر فاعل تثنیہ ہے تو تب بھی فعل واحد ہے، یہاں پر فاعل جمع ہے تو تب بھی فعل واحد ہے. تو واحد ہو فاعل تثنیہ ہو جمع ہو اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا، فعل واحد ہی آئے گا. البتہ تذکیر و تانیث کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہاں پر دیکھیں فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر ہے، فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر ہے، فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر ہے. لیکن یہاں پر جو اگر فاعل مؤنث آگے ہے تو فعل بھی ہم مؤنث لے کر آئے ہیں. یہاں پر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہے، یہاں پر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہے. تو مذکر اور مؤنث کے اندر تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فاعل اور فعل کے اندر مطابقت ہو، لیکن واحد تثنیہ جمع کے اندر مطابقت نہیں ہوگی، فعل واحد ہی آئے گا. شرط یہ ہے کہ جو فاعل ہے وہ فعل کے بعد لفظوں کے اندر موجود ہو. تو یہ بتا رہے ہیں البتہ اگر ایسا ہو کہ فاعل پہلے آئے تو فعل اور فاعل کے صیغے یکساں ہوں گے. اب ان ساری مثالوں میں اگر آپ نے غور کیا ہے تو فاعل فعل کے بعد آ رہا ہے، لیکن اگر آپ فاعل کو پہلے لے آئیں جیسے ولدن ہے نا، آپ کتبہ کو بعد میں لے کر آئیں، ولدن کو پہلے لے آئیں. آپ اس طریقے سے ذکر کریں ولدن کتبہ تو دونوں میں مطابقت ہوگی، یعنی واحد کے لیے واحد فعل اور تثنیہ کے لیے تثنیہ فعل، جمع کے لیے جمع فعل. یا اسی طریقے سے آپ تثنیہ نا ولدانی، اب اس کے بعد آپ کتبہ نہیں لکھیں گے بلکہ یہ فاعل چونکہ تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ آئے گا کتبہ. یا اسی طرح اگر جمع ہے اولادن تو اب اس کے بعد فعل بھی اب جمع لے کر آئیں گے کتبو. اس طرح مؤنث میں بھی ایسے ہی ہوگا، جیسے کتبت ابنتن ہے نا، ابنتن کتبت تو فاعل چونکہ دیکھیں واحد ہے تو فعل بھی واحد ہے. لیکن اگر فاعل تثنیہ آ جائے ابنتانی تو فعل بھی تثنیہ آئے گا کتبتا. یا اسی طریقے سے فاعل اگر جمع آ جائے بناتن تو فعل بھی جمع آئے گا بناتن کتبنا. تو فاعل اور فعل کے اندر مطابقت ہوگی، دونوں یکساں ہوں گے. شرط یہ ہے کہ فاعل فعل سے پہلے موجود ہو. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فاعل پہلے آ جائے تو فعل اور فاعل کے صیغے یکساں ہوں گے.
باقی اس مسئلے کی مزید تفصیل وہ آپ انشاءاللہ سبق نمبر 18 میں پڑھ لیں گے۔ تنبیہ، ذیل کے سلسلہ الفاظ میں ہر ایک فعل ماضی کے ساتھ ان کا مضارع بھی لکھ دیا ہے۔ ہر ایک فعل ماضی کو گزری ہوئی گردان پر ایک مرتبہ گردان لیں تو اچھا ہوگا۔ پھر ہر ایک فعل کا فعل ماضی مجہول بھی بنا لیں اور گردان لیں، خصوصاً مدارس کے عزیز طلبہ ضرور اتنی تکلیف برداشت کریں۔ دیکھیں ہم نے جو سبق پڑھا ہے یہ سبق الرابع عشر فعل، اس میں ہم نے فعل ماضی کی ہم نے کچھ مثالیں پڑھی تھی۔ اس میں سے ہم نے ایک مثال پڑھ لی تھی کاتبہ، اس میں ہم نے ایک مثال پڑھ لی تھی شاربہ، اس میں ہم نے ایک مثال پڑھ لی تھی کاروما، اور ان کی ساری گردانیں بھی میں آپ کے سامنے لا چکا تھا۔ اب یہاں پہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ صرف فعل یہی نہیں ہے، ظاہر ہے عربی کا ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ افعال ہیں، فعل ماضی بھی بہت زیادہ ہیں، مضارع بھی فعل بہت زیادہ ہیں۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ صیغے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، آپ اس کی بھی فعل ماضی معروف کی گردانیں بنا لیں، ماضی مجہول کی گردانیں بنا لیں، مثبت کی گردانیں بنا لیں، منفی کی گردانیں بنا لیں، تاکہ یہ جو فعل کا جو سبق ہے فعل ماضی کا خاص طور پہ اس میں جو آپ کی گرفت ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ جیسے کہ پہلی مثال لے کر اکلا یاکلو، اکلا یاکلو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اب اکلا ہے نا، اب اس میں گردان کیسے ہوگی؟ اکلا کھایا اس ایک مرد نے، اکلا کھایا ان دو مردوں نے، اکلو کھایا ان سب مردوں نے، اکلت کھایا اس ایک عورت نے، اکلتا کھایا ان دو عورتوں نے۔ یا اسی طریقے سے ترک یترک اس کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا۔ اب ترکا سے کیسے ہوگا؟ ترکا میں یہاں سے آگے شروع کرتا ہوں، ترکنا ترک کیا ان سب عورتوں نے، ترکتا ترک کیا تو ایک مرد نے، ترکتما ترک کیا تم دو مردوں نے یا تم دو عورتوں نے، ترکتم ترک کیا تم سب مردوں نے۔ یہ اسی طرح ترکتی ترک کیا تو ایک عورت نے، ترکتما ترک کیا تم دو عورتوں نے، ترکتنا ترک کیا تم سب عورتوں نے، ترکتو ترک کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، ترکنا ترک کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے یا سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایسی ہے، داخلہ یدخلو ہے، داخلہ داخلہ داخلو دخلت دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتنا دخلتو دخلنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ داخلہ داخل ہوئے وہ دو مرد، داخلو داخل ہوئے وہ سب مرد۔ اسی طرح طلع یتلو اس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا۔ طلع طلعا طلعو طلعت طلعنا طلعتا طلعتما طلعتم طلعتی طلعتما طلعتن طلعتو طلعنا۔ طلع طلوع ہوا وہ ایک مرد، طلعا طلوع ہوئے وہ دو مرد، طلعو طلوع ہوئے وہ سب مرد۔ اسی طرح غلبہ یغلبو غالب ہونا، غلبہ غلبا غلبو غلبت غلبتا غلبنا غلبتا غلبتما غلبتم غلبتی غلبتما غلبتنا غلبتو غلبنا۔ غالب ہوا وہ ایک مرد، غالب ہوئی وہ ایک عورت، غالب ہوا تو ایک مرد، غالب ہوئی تو ایک عورت۔ اس طریقے سے آپ نے گردان بنانی ہے۔ اسی طرح فرح یفرح اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، فرح فرحا فرحو فرحت فرحتا فرحنا فرحتا فرحتما فرحتم فرحتی فرحتما فرحتن فرحتو فرحنا۔ خوش ہوا وہ ایک مرد۔ اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، ان ساری کی ساری گردانوں میں اکلا ترکا داخلہ طلع غلبہ یہ ساری گردانوں میں جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، لیکن یہ جو فرحہ ہے اس میں عین کلمے کے اوپر زیر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سامیہ ہے، یہ جیسے شاربہ ہے، بالکل ایسے ہی فرحہ ہے۔ فرحہ خوش ہوا وہ ایک مرد، فرحا خوش ہوئے وہ دو مرد، فرحو خوش ہوئے وہ سب مرد۔ آگے دیکھیں قتل یقتل اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، قتل قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتن قتلتو قتلنا۔ قتل کیا اسے ایک مرد نے، قتل کیا ان دو مردوں نے، قتل کیا ان سب مردوں نے۔ وہی سارے والا اصول ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلیں بعث یا بعثو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، بعثا بھیجا اسے ایک مرد نے، بعثا بھیجا ان دو مردوں نے، بعثو بھیجا ان سب مردوں نے، بعثت بھیجا اسے ایک عورت نے، بعثتا بھیجا ان دو عورتوں نے، بعثنا بھیجا ان سب عورتوں نے، بعثتا بھیجا تو ایک مرد نے، بعثتما بھیجا تم دو مردوں نے، بعثتم بھیجا تم سب مردوں نے، بعثتی بھیجا تو ایک عورت نے، بعثتما بھیجا تم دو عورتوں نے، بعثتنا بھیجا تم سب عورتوں نے، بعثتو بھیجا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، بعثنا بھیجا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے یا سب مرد یا سب عورتوں نے۔ اسی طرح خرجہ یخرجو نکلنا، خرجہ خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتن خرجتو خرجنا۔ اسی طرح طلب یطلبو طلب کرنا، طلب طلبا طلبو طلبت طلبتا طلب کیا اسے ایک مرد نے، طلب کیا تو ایک مرد نے، طلب کیا ہم سب مردوں نے، وہی والا اصول ہے۔ غربہ یغربو اس کا مطلب ہوتا ہے غروب ہونا،
غرب غربا غربو غربت غربتا غربنا غربتا غربتما غربتم غربتی غربتما غربتنا غربتو غربنا، غروب ہوا وہ ایک مرد، غروب ہوا تو ایک مرد، اس طرح۔ آگے دیکھیں فتح یفتح، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح فتحا فتحو فتحت، کھولا اسے ایک مرد نے، فتحت کھولا اسے ایک عورت نے، فتحتا کھولا ان دو عورتوں نے۔ اسی طرح فہیمہ یفہم، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، فہیمہ فہیمہ فہیمو فہیمت فہیمتا فہمنا فہمتا فہمتما فہمتم فہمتی فہمتما فہمتن فہمتو فہمنا، سمجھا وہ ایک مرد یا سمجھا اسے ایک مرد نے۔ اسی طرح نجحا، نجحا نجحا نجحو نجحت، اس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، نجحتا کامیاب ہوا تو ایک مرد، نجحتی کامیاب ہوئی تو ایک عورت، نجحنا کامیاب ہوئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو اس طرح آپ نے کردان میں یہ ہوگی معلوم کی کردان، مجہول کی کردان بھی آپ ایسے ہی بنا سکتے ہیں۔ اکلا ہے تو یہ ہو جائے گا اکیلا، اکیلا اکیلا اکیلو اکیلت اکیلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا۔ کیونکہ مجہول کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں عین کلمہ کے اوپر آپ نے زیر پڑھنی ہے، وہ شروع میں جو بھی ہو، چاہے معلوم کے اندر عین کلمہ پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس میں فرق نہیں ہوگا۔ اکیلا توریکا دخیلا تولیعا غلیبا فریحا قتیلا بعیثا خریجا تولیبا غریبا فتیحا فہیما نوجیحا، اس طرح آپ نے کردان بنانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے جس طریقے سے مثبت کی کردان ہے، آپ اس میں منفی کی کردان بھی بنا سکتے ہیں۔ اکلا ہے تو آپ میم الف ما لگا دیں، ما اکلا ما اکلا ما اکلو ما اکلت ما اکلتا، ما ترکا ما ترکا ما ترکو ما ترکت ما ترکتا۔ یہ اسی طرح آپ اس کی مجہول بھی بنا سکتے ہیں ما کے ساتھ، ما اکلا ما اکلا ما اکلو ما اکلت ما اکلتا، ما دخلا ما دخلا ما دخلو ما دخلت ما دخلتا ما دخلنا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں صرف اور صرف ایک اصول بتایا ہے، تو اسی اصول کے اوپر ماضی کی جتنی گردانیں آئیں گی ثلاثی مجرد صحیح سے، وہ ساری کی ساری گردانیں آپ نے اسی اصول کے اوپر بنانی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی کا معلم درس الرابع عشر فعل کی ایکسرسائز کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ تو دو قسم کے یہاں پہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے ماضی معروف کا، دوسرا ہے ماضی مجہول کا۔ تو دونوں کا آپ نے ترجمے میں فرق لحاظ رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ماضی معلوم کس طریقے سے آتی ہے اور ماضی مجہول کس طریقے سے آتی ہے۔ دیکھیں جو ماضی معروف ہے، ماضی معروف میں فعل کی نسبت ہوتی ہے فاعل کی طرف، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ماضی مجہول کے اندر فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں ہوتی ہے بلکہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، مفعول کو ہم فاعل کے قائم مقام کر دیتے ہیں۔ اب ماضی معروف کی مثال دیکھیں، جیسے ہوا قرأ القرآن، اس نے قرآن مجید پڑھا، آپ ہوا قرأ القرآن کہہ دیں، یا پھر آپ یہ کہہ دیں رشید قرأ القرآن، رشید نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اب یہ دیکھیں پڑھنے کی جو نسبت ہو رہی ہے وہ رشید کی طرف ہو رہی ہے جو کہ فاعل ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ ماضی مجہول بنا دیں گے تو آپ پھر اس طریقے سے کریں گے ہوا قرئ، وہ پڑھا گیا، یعنی قرآن مجید وہ پڑھا گیا۔ آپ ہوا قرئ کہہ دیں یا پھر آپ اس طریقے سے کہہ دیں القرآن قرئ، اب یہ پڑھنے کی جو نسبت ہو رہی ہے یہ فاعل رشید کی طرف نہیں ہو رہی ہے بلکہ مفعول بھی قرآن مجید کی طرف کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، قرأ رشید القرآن، رشید نے قرآن مجید پڑھا۔ اب یہاں پر بھی وہی والی بات ہے، ماضی معروف ہے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ فاعل کی طرف ہو رہی ہے، لیکن ماضی مجہول میں جو نسبت ہے وہ فاعل کی طرف نہیں ہوتی ہے بلکہ مفعول بھی کی طرف ہوتی ہے۔ قرئ القرآن، قرآن مجید پڑھا گیا۔ اب اس مثال کے اندر جو قرآن ہے یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مفعول ہے جو کہ فاعل کے قائم مقام آ چکا ہے، جس کو آپ نائب فاعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں ماضی معروف کی، ہما قرأ کتابا، ان دو مردوں نے پڑھی کتاب، ہما کہہ لیں یا پھر اب اس طریقے سے کہہ لیں رجلانی قرأ کتابا، دو آدمیوں نے کتاب کو پڑھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرأ یہ جو فعل ماضی ہے، تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا، اس میں بھی نسبت ہو رہی ہے فاعل کی طرف، جبکہ اس کے برعکس جو ماضی مجہول ہے اس میں فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف نسبت ہوگی، اور ہم اس طریقے سے کہیں گے ہما طلبا، ان دو مردوں کو طلب کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو طلب کرنے کی نسبت ہو رہی ہے رجلان کی طرف، یہ رجلان فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول بھی ہے، جس کو نائب فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس طریقے سے کہہ دیں رجلانی طلبا، دو آدمیوں کو طلب کیا گیا۔ اسی طرح ماضی معروف کی اگلی مثال حضرت لے کر رہے ہیں، ہم قرأوا القرآن، ان مردوں نے قرآن مجید کو پڑھا۔ اب قرأوا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، تو ماضی معروف ہے لہذا اس میں نسبت ہو رہی ہے فاعل کی طرف، یا آپ اس طریقے سے کہہ دیں الرجال قرأوا القرآن، مردوں نے قرآن مجید پڑھا۔ لیکن جب ماضی مجہول میں آ جائے گا تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہم طلبوا، ان کو طلب کیا گیا۔
اب جن کو طلب کیا جا رہا ہے وہ فاعل نہیں ہیں بلکہ وہ مفعول بھی ہیں، جن کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو رہی ہے۔ یا آپ اس طریقے سے کہہ دیں الرجال طلبوا، مردوں کو طلب کیا گیا۔ اسی طرح ماضی معروف کی اگلی مثال ہے ہیا کتبت مکتوباً، اس ایک بچی نے خط لکھا۔ اب یہ جو خط لکھنے کی نسبت بچی کی طرف ہو رہی ہے، بچی اس کا فاعل ہے کیونکہ ماضی معروف میں نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے۔ یا آپ اس طریقے سے کہہ دیں بنتن کتبت مکتوبہ، بچی نے خط لکھا، جبکہ ماضی مجہول میں جو بنت ہے یہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ یہ نائب فاعل یعنی مفعول بھی ہوگا۔ جیسے ہیا طلبت، اس بچی کو طلب کیا گیا، تو یہ طلب کرنے والا فعل ہے وہ اس بچی کے اوپر واقع ہو رہا ہے، لہذا بچی اس مثال کے اندر فاعل نہیں بلکہ مفعول بھی ہے جو کہ فاعل کے قائم مقام ہے۔ یا آپ اس طریقے سے کہہ دیں بنتن طلبت، بچی کو طلب کیا گیا۔ اسی طرح ماضی معروف کی اگلی مثال ہے ہما کتبتا مکتوبین، ان دو بچیوں نے دو خط لکھے۔ اب یہ جو کتبتا تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کی نسبت ہو رہی ہے بچیوں کی طرف جو کہ اس میں فاعل واقع ہو رہی ہیں۔ یا آپ ایسے کہہ دیں بنتانی کتبتا مکتوبینی، دو بچیوں نے خط لکھا۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے، کتبتا فعل کی نسبت بنتان مؤنث کی طرف ہو رہی ہے جو کہ فاعل واقع ہو رہا ہے، جبکہ ماضی مجہول میں جو بچیاں ہیں یہ فاعل نہیں ہوں گی بلکہ مفعول بھی ہوں گی جو کہ فاعل کے قائم مقام ہیں۔ جیسے ہما طلبتا، ان دو بچیوں کو طلب کیا گیا۔ اب یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے لیکن فعل ماضی معلوم نہیں ہے، فعل ماضی مجہول ہے، لہذا اس مثال میں بچیاں فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل واقع ہو رہی ہیں۔ یہ اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیں بنتانی طلبتا، دو بچیوں کو طلب کیا گیا، تو اس مثال میں بھی جو بنتان ہے یہ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے کیونکہ طلب کرنے والا فعل بچیوں پر واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح آگے آجائے ماضی معروف میں ہننا کتبنا مکاتیبا، ان بچیوں نے خط لکھے۔ اب یہ جو کتبنا ہے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس فعل کی نسبت وہ بچیاں فاعل کی طرف ہو رہی ہے، تو ہننا یہاں پر فاعل واقع ہو رہا ہے۔ یا آپ ایسے کہہ لیں البنات کتبنا مکاتیب، بچیوں نے خط لکھے۔ اس مثال کے اندر بھی یہ جو البنات ہے یہ فاعل واقع ہو رہا ہے کیونکہ یہ ماضی معروف ہے، جبکہ ماضی مجہول میں یہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ مفعول بھی ہوگا جو کہ فاعل کے قائم مقام ہے۔ جیسے ہننا طلبنا، ان بچیوں کو طلب کیا گیا۔ اب طلب کرنے والا فعل بچیوں پر واقع ہو رہا ہے تو بچیاں اس مثال کے اندر فاعل نہیں ہیں بلکہ نائب فاعل ہیں۔ یہ اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیں البنات طلبنا، بچیوں کو طلب کیا گیا۔ اس مثال میں بھی جو البنات ہے یہ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں انت اکلت تفاحا، تم نے سیب کھایا۔ اب اکلتا یہ صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم کا۔ اب یہاں پہ جو نسبت کی جا رہی ہے فعل کی وہ فاعل کی طرف ہو رہی ہے۔ یہ جو اکلتا میں تا ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے واحد مذکر مخاطب کی۔ یہ اسی طریقے سے آپ اس کو مؤنث بھی بنا سکتے ہیں، انتی اکلتی تفاحا، تو ایک عورت نے سیب کھایا، جبکہ اس کے برعکس جب ماضی مجہول ہوگا تو پھر اس میں نسبت فاعل نہیں بلکہ مفعول بھی کی طرف ہوگی۔ جیسے انت بعثت الی لاہور، تجھ ایک مرد کو لاہور بھیجا گیا۔ اب یہ جو بعثت ہے واحد مذکر مخاطب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے جس میں نسبت فاعل نہیں بلکہ مفعول بھی کی طرف ہوتی ہے جو کہ نائب فاعل واقع ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو تا ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی ضمیر ہے۔ اسی طرح انتما اکلتما رمانا، تم دو مردوں نے یا تم دو عورتوں نے رمان یعنی انار کھایا۔ تو یہاں پر بھی یہ جو تما ضمیر ہے مرفوع متصل یہ فاعل کی ضمیر ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس یہاں پہ نائب فاعل کی طرف نسبت ہوگی۔ انتما بعثتما الی کراتشی، تم دو مردوں کو یا تم دو عورتوں کو کراچی کی طرف بھیجا گیا۔ تو بعثتما تثنیہ مذکر یا پھر تثنیہ مؤنث، اور اس میں جو تما ضمیر ہے یہ نائب فاعل کی ضمیر ہے کیونکہ اس میں نسبت نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح انتم اکلتم بطیخا، تم سب مردوں نے بطیخ تربوز کھایا۔ اکلتم صیغہ جمع مذکر مخاطب ہے، اس میں تم ضمیر ہے جو کہ جمع مذکر مخاطب مرفوع متصل کی ضمیر ہے، نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پر انتم بعثتم الی مکہ، تم سب مردوں کو مکہ کی طرف بھیجا گیا۔ تو بعثتم میں یہ جو تم ضمیر ہے یہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم مرفوع متصل۔ اسی طرح انت طلبت العلم،
تو ایک مرد نے علم کو طلب کیا۔ طلبتا میں یہ جو تا ضمیر ہے مرفوع متصل کی ضمیر ہے اور یہ فاعل کی ضمیر ہے، کیونکہ ماضی معروف میں نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، جبکہ انت بعثت الی المدرسہ، تجھ ایک مرد کو مدرسے کی طرف بھیجا گیا، اس میں یہ جو تا ضمیر ہے یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے، لیکن فاعل کی نہیں بلکہ نائب فاعل کی ضمیر ہے، کیونکہ اس میں نسبت نائب فاعل یعنی مفعول بہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح انتما طلبتما العلم، تم دو مردوں یا تم دو عورتوں نے علم کو طلب کیا، یہاں پر بھی تما ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر ہے جو کہ فاعل واقع ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پر انتما بعثتما الی البیت، تم دو مردوں یا تم دو عورتوں کو گھر کی جانب بھیجا گیا، تو اس میں یہ جو تما ضمیر ہے مرفوع متصل یہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی ضمیر ہے۔ اسی طرح انتن طلبتن العلم، تم سب عورتوں نے علم کو طلب کیا، اب اس میں یہ جو تن ضمیر ہے مرفوع متصل فاعل کی ضمیر ہے، نسبت اس فعل میں فاعل کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پر انتن بعثتن الی المستشفى، تم سب عورتوں کو مستشفیٰ یعنی ہسپتال کی طرف بھیجا گیا، اس میں یہ جو نسبت ہے یہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف ہو رہی ہے۔ انا شربت ماء، میں نے پانی پیا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، شربت میں یہ جو تو ضمیر ہے واحد متکلم کی ضمیر، نسبت یہاں پر فاعل کی طرف ہے۔ انا بعثت الی دہلی، مجھے دہلی بھیجا گیا، اس میں یہ جو تو ضمیر ہے یہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی ضمیر ہے اور نسبت یہاں پر مفعول کی طرف ہو رہی ہے۔ اسی طرح نحن شربنا لبنا، ہم سب مردوں نے یا سب عورتوں نے یا دو مردوں یا دو عورتوں نے لبن دودھ پیا، یہاں پر نا ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر ہے اور نسبت فاعل کی طرف ہے، جبکہ نحن بعثنا الی کلکتہ، ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو یا دو مردوں یا دو عورتوں کو کلکتہ بھیجا گیا، اس میں یہ جو نا ضمیر ہے یہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی ضمیر ہے۔ خلاصہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، ماضی معروف میں فعل میں نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، جبکہ ماضی مجہول میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی کا معلم الدرس الرابع عشر فعل کی مشقی سوالات کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ یہاں پر کچھ مکالمے کی صورت میں جملے لکھے گئے ہیں جس سے آپ کو فعل ماضی معلوم اور اسی طریقے سے فعل ماضی مجہول کی سمجھ آئے گی کہ ماضی معلوم میں نسبت یا ماضی معروف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ماضی معروف میں نسبت فاعل کی طرف ہے اور ماضی مجہول میں نسبت فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف ہے جو کہ حقیقت میں مفعول ہوتا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، یا رشید حل قرأت القرآن، جو متکلم ہے بولنے والا ہے وہ رشید سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے یا رشید، اے رشید حل قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرأتا یہ فعل استعمال کیا گیا ہے جو کہ واحد مذکر مخاطب ہے، فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، چونکہ جو میرا یعنی جو کہ میں متکلم ہوں میرا مخاطب رشید ہے جو کہ واحد ہے مذکر ہے مخاطب ہے، اس لیے میں نے یہاں پر قرأتا کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو نسبت ہے فعل کی یہ تا ضمیر کی طرف ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور فاعل واقع ہو رہا ہے قرأتا کا۔ اب جب میں نے رشید سے یہ والی بات پوچھی، اے رشید کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اب رشید جواب دے رہا ہے، تو جب رشید بات کر رہا ہے جواب دے رہا ہے تو رشید ہوا متکلم، اور چونکہ وہ واحد ہے لہذا اب وہ جو صیغہ استعمال کرے گا وہ واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ استعمال کرے گا، اور اس نے یہ کہا نعم یا سیدی، وہ مجھے مخاطب ہو کے کہتا ہے جی ہاں میرے سردار، قرأت جزءا منہ، میں نے اس میں سے ایک جز پڑھا ہے۔ اب اس نے یہاں پر صیغہ استعمال کیا ہے قرأت، جو کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جس میں بات کرنے والا ایک مرد یا ایک عورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس میں جو قرأت فعل ہے اس میں تو ضمیر فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اسی طرح حل کتبت المکتوبہ الی ابیک، اب دوبارہ بات آ جاتی ہے میری طرف، میں متکلم ہوں، میں رشید سے پوچھتا ہوں حل کتبت، کیا تو نے لکھا ہے، مکتوب خط لکھا ہے، الی ابیک اپنے باپ کی طرف، تو چونکہ میں اب رشید سے پوچھ رہا ہوں جو کہ میرا مخاطب ہے واحد ہے مذکر ہے، لہذا میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کتبتا کا، واحد مذکر مخاطب کا میں نے صیغہ استعمال کیا ہے، کتبتا فعل ہے، اس میں تا ضمیر فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، تو نسبت یہاں پر فعل کی فاعل کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اب وہ آگے سے مجھے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے نعم کتبت البارحہ، جی ہاں میں نے البارحہ، بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو، گزشتہ رات کو میں نے خط لکھا ہے۔ تو اب چونکہ وہ بات کر رہا ہے رشید، لہذا رشید نے یہاں پر بھی واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ اس نے قرأتو اوپر والی مثال میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ کتبتو فعل ہے، اس میں نسبت تو ضمیر کی طرف ہے جو کہ کتبتو کا فاعل واقع ہو رہی ہے۔
اسی طرح آگے دیکھیں متا طلعت الشمس، سورج کب طلوع ہوا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو شمس ہے یہ ایسا لفظ ہے عربی کے اندر جو کہ مونس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے طلعت یہ فعل لے کر آئے ہیں مونس کا فعل۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اصول بتایا تھا اسی الدرس الرابع عشر فعل کے اندر کہ جو واحد مونس غائب کا صیغہ ہے جب اس کو آپ آگے کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ اس کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اصل میں تو ہے طلعت، لیکن جب ہم نے طلعت کو شمس کے ساتھ ملایا تو طلعت کی تا کو زیر دے دی، اور ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے متا طلعت الشمس، سورج کب طلوع ہوا۔ اب اس میں یہ جو شمس ہے یہ طلعت کا فاعل واقع ہو رہا ہے، تو اب جواب دیتے ہوئے آگے سے یہ کہا گیا ما طلعت الشمس الی الان، سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے طلعت سے پہلے میم الف ما لگا دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل ماضی مثبت کو اگر آپ نے منفی بنانا ہو تو اس سے پہلے آپ میم الف ما لگا دیں گے تو ماضی مثبت سے ماضی منفی بن جائے گا۔ تو اب اس کے ترجمے کے اندر بھی آپ نے ماضی منفی والا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے کہنا ہے کہ سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا، یہ جو ابھی تک ہے یہ ترجمہ ہے آن کا۔ آگے دیکھیں حل غرب القمر، کیا قمر غروب ہو گیا ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں چاند یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لہذا فعل ہم لے کر آئے ہیں واحد مذکر غائب کا، لیکن اس میں آپ نے ضمیر نہیں نکالنی ہے کیونکہ فاعل لفظوں میں موجود ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیتے ہوئے یہ کہا نعم غرب القمر قبل ساعت، جی ہاں چاند غروب ہو گیا ہے قبل ساعت، گھڑی پہلے، ایک گھڑی پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے وہ چاند غروب ہو چکا ہے۔ ماذا اکلت اليوم یا مریم، اس کو آپ نے اکلتی پڑھنا ہے۔ اکلتی آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ آپ کا مخاطب وہ مذکر نہیں ہے بلکہ مونس ہے۔ پتہ کیسے چلا مونس ہے، وہ دیکھیں آگے صاف طور پر ذکر ہے مریم، ظاہر ہے مریم مونس کا نام ہوتا ہے، تو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، یعنی میں متکلم تو میں مریم سے سوال کرتا ہوں اے مریم ماذا اکلتی، تم نے آج کیا کھایا ہے۔ تو یہ چونکہ میری مخاطب وہ واحد مونس ہے لہذا میں نے اکلتی کا لفظ استعمال کیا ہے، واحد مونس مخاطب کا صیغہ۔ اب اس اکلتی فعل کے اندر نسبت ہے تی ضمیر کی طرف جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور اکلتی کا فاعل واقع ہو رہی ہے۔ تو اس نے آگے مریم نے جواب دیتے ہوئے کیا کہا یا سیدی اے میرے سردار اکلت اليوم۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ متکلم میں واحد متکلم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو دونوں کے لیے اکلتو یا فعلتو کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مریم نے بھی اکلتو کا صیغہ استعمال کیا، جی ہاں میں نے کھایا ہے الخبز روٹی کو مع اللبن دودھ کے ساتھ۔ تو اکلتو فعل ہے، اس میں نسبت تو ضمیر کی طرف ہے جو کہ اکلتو کا فاعل واقع ہو رہی ہے۔ الی این بعث ابوکا، تمہارے باپ کو کہاں بھیجا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں بعث یہ فعل مجہول آ گیا ہے، تو جب فعل مجہول ہے تو اس کے بعد آگے فاعل نہیں ہوگا بلکہ نائب فعل ہوگا، لہذا ابو کا یہ اس بعث کا فاعل نہیں ہے بلکہ حقیقت میں مفعول ہے، بھیجنے والا فعل باپ پر واقع ہو رہا ہے، اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا، لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابو کا اس مثال کے اندر نائب فاعل واقع ہو رہا ہے۔ بعث ابی الی الہ آباد، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے باپ کو الہ آباد بھیجا گیا جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں بعث فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے، لہذا یہ جو ابی ہے یہ بعث کا فاعل نہیں ہے بلکہ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں من دخل الدار، گھر میں کون داخل ہوا۔ اب داخلہ یہ فعل ہے واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا، اور دارہ اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ ہی امی دخلت الدار، آگے سے جواب دیتے ہوئے اس نے کہا وہ میری والدہ ہے جو گھر میں داخل ہوئی۔ تو اب اس میں دیکھیں چونکہ فاعل والدہ عورت ہے لہذا دخلت یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو دخلت فعل ہے، اس میں نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے کیونکہ ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ ومن خرج منہا، اور کون ہے جو گھر سے نکلا ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا ہما اخوا، یا وہ دونوں میرے بھائی ہیں، قد خرجا من الدار، تو چونکہ دو بھائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لہذا صیغہ بھی تثنیہ مذکر کا استعمال کیا گیا اور کہا گیا قد خرجا، وہ دو میرے بھائی ہیں جو گھر سے نکلے ہیں۔ تو یہاں پر خرجہ فعل ہے، اس میں الف ضمیر فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے۔ من ضرب اخویک، کس نے تمہارے دونوں بھائیوں کو مارا۔ تو ضربہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور اخوی کا اسی ضربہ کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ ضربتہما امی، ان دونوں بھائیوں کو میری والدہ نے مارا۔ اب یہ جو والدہ ہے چونکہ یہ مؤنث ہے لہذا ضربت یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے واحد مؤنث غائب کا، تو ضربت یہ فعل ہے، امی اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، فعل کی نسبت یہاں پر فاعل کی طرف کی جا رہی ہے۔
आगे देखें, हल फुतिहा बाबुल मदरसा, क्या मदरसे का दरवाज़ा खोला गया। अब ये फुतिहा फ़ेल मजहूल है, जब फ़ेल मजहूल है तो उसके बाद आगे फ़ाइल नहीं होगा बल्कि नाइब फ़ाइल होगा, यानी मफ़ूल होगा जो कि फ़ाइल के कायम मकाम है। ला मा फुतिहा इललान, नहीं अभी तक उसको नहीं खोला गया। अब यहाँ पे देखें फ़ेल मजहूल है फुतिहा है, लेकिन इसके पहले मीम अलिफ मा लगाकर इसको मुस्बत से मनफी बना दिया गया है। आगे देखें, लिमा फ़ारिहा मोहम्मदुन व रशीदुन, मोहम्मद और रशीद क्यों खुश हैं। तो फ़ारिहा ये फ़ेल है, फ़ेल मारूफ है, लिहाजा मोहम्मद और रशीद ये दोनों इसके फ़ाइल वाक़या होंगे, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिलकर। लिअन्नहुमा नजहा फ़िल इम्तिहानी, इसलिए कि वो दोनों इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। अब इसमें देखिए नजहा, चूँकि तस्निया का तज़किरा हो रहा है लिहाजा सीगा भी तस्निया का इस्तेमाल किया गया है। तस्निया मुज़क्कर गैर फ़िल माज़ी मालूम का, क्योंकि पीछे दो मुज़क्कर मर्दों की बात हो रही है। कम वलदन नजहा फ़िल इम्तिहान सनवी, सनवी कहते हैं सालाना को, सालाना इम्तिहान में कितने लड़के कामयाब हुए। नजहा खमसून वलदन फ़ी हादल आमी, आम इसको ये भी साल को कहा जाता है, हादल आम इस साल में खमसून 50 लड़के नजहा कामयाब हुए। इन दोनों मिसालों में नजहा फ़ेल मारूफ है, लिहाजा इसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ हो रही है। आगे देखें, हल फ़हिम तुम कौलना, क्या तुम सब मर्दों ने हमारी बात को समझा है। तो फ़हिम तुम सीगा अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आइन कलमा क्या मकसूर है, यानी आइन कलमा के ऊपर कसरा है, जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा है। तो ये वाली बात आप तब कहेंगे कि जब आपके मुखातब जमा हो मुज़क्कर हो। तो वो आगे से जवाब देते हुए क्या कहते हैं, मा फ़हिम ना कौलकुम, हमने तुम्हारी बात नहीं समझी। इन दोनों मिसालों के अंदर फ़ेल मारूफ इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा निस्बत फ़ाइल की तरफ होगी। फ़र्क यह है कि वो माजी मुस्बत है और ये माजी मनफी है, क्योंकि इसके शुरू में मीम अलिफ मा नाफिया दाखिल हो चुका है। आगे, लिमा मा फ़हिम तुम कलामी, लिमा का मतलब होता है क्यों, मा फ़हिम तुम नहीं समझे, कलामी मेरा कलाम। तो जब वो मुज़क्कर मुखातब ने कहा कि हम आपकी बात नहीं समझे, तो मुतकल्लिम यानी मैं बात करने वाला उनसे पूछता हूँ कि ए मेरे मुखातब मर्दो, तुम मेरी बात को, मेरे कलाम को क्यों नहीं समझे। तो वो आगे से जवाब देते हुए कहते हैं, लिअन्ना लिसानकुम हिंदीयुन, इसलिए कि तुम्हारी ज़ुबान हिंदी है और हमें हिंदी नहीं आती है। लिमा तुलिबता फि दीवान, दीवान कहते हैं कचहरी को, तुम्हें कचहरी में क्यों तलब किया गया। अब तुलिबता देखें फ़ेल माजी मजहूल है, लिहाजा इसमें निस्बत फ़ाइल की तरफ नहीं होगी बल्कि नाइब फ़ाइल की तरफ की जाएगी। तो आगे से जवाब देते हुए कहता है, तुलिब तुल शहादा, मुझे शहादत यानी गवाही के लिए तलब किया गया। तो यहाँ पर भी फ़ेल मजहूल इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसमें ये जो तू ज़मीर है ये फ़ाइल की ज़मीर नहीं होगी बल्कि नाइब फ़ाइल की ज़मीर होगी। लिमा बुइस्ती इलल मुस्तशफ़ा या उख्ती, उख्त कहते हैं बहन को, या उख्ती ए मेरी बहन, लिमा बुइस्ती तुझे क्यों भेजा गया, इलल मुस्तशफ़ा हस्पताल की तरफ। तो बुइस्ती देखें ये फ़ेल माजी मजहूल है, लिहाजा ये जो ती ज़मीर है ये फ़ाइल नहीं होगा बल्कि नाइब फ़ाइल होगा। तो आगे से जवाब देते हुए कहती है, बुइस्तु लित्तमरीज़ी, मुझे तमरीज़ के लिए भेजा गया। तमरीज़ कहते हैं मरीज़ों की खिदमत करना, जैसे कि आगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर भी फ़ेल माजी मजहूर है, लिहाजा ये जो तू ज़मीर है ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर, ये फ़ाइल की ज़मीर नहीं होगी बल्कि नाइब फ़ाइल की ज़मीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का मौलिम मदरसुर राबे अशर फ़ेल के मशक़ी सवालात के चौथे और आखिरी हिस्से में खुश आमदीद। कुछ जुमले हैं जो कि उर्दू के अंदर हैं, जिनका हमने अरबी के अंदर तर्जुमा करना है फ़ेल माजी वाले तर्जुमे के एतबार से। तभी देखें, उर्दू में हर्फ इस्तिफ़ाम छोड़ देते हैं लेकिन अरबी में नहीं छोड़ते। तो ये उर्दू और अरबी के अंदर फ़र्क है कि उर्दू के अंदर सवाल करने के लिए जो हरफ है वो इस्तेमाल कर भी दिया जाता है, छोड़ भी दिया जाता है, जबकि अरबी के अंदर ज़िक्र ही किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पहली मिसाल देखें, हामिद ने खाना खाया, हल अकला हामिदुनि तामा। तो यहाँ पे देखें हर्फ इस्तिफ़ाम हल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो चूंकि फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ की गई है, लिहाजा हमने यहाँ पे फ़ेल माजी मारूफ का सीगा इस्तेमाल किया है। नहीं, अब तक उसने खाना नहीं किया, नहीं के लिए आएगा ला, मा अकल ताम, हत्तल आन, हत्तल आन भी आप कह सकते हैं, इलल आन भी आप कह सकते हैं। नहीं, उसने खाना नहीं खाया है, हत्तल आन अब अभी तक। तुमने पानी पिया, हल शरिबतल मा, अब यहाँ पे सवाल के लिए हल इस्तेमाल हुआ है, तो चूंकि फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ की जा रही है, लिहाजा यहाँ पर फ़ेल भी मारूफ का लेकर आए हैं, माजी मारूफ का, ना कि फ़ेल माजी मजहूल का। और चूंकि मुज़क्कर की बात हो रही है, लिहाजा शरीबता वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सिगा लेकर आए हैं। और अगर बात होती ना जमा मुज़क्कर की, तो फिर हमने इस तरीके से कहना था हल शरीब तुम अलमा। तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं जी हाँ,
नाम میں نے کھانا کھایا، اکلت الطعام اور پانی پیا، وشربت الماء۔ اب متکلم اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، لہذا یہاں پہ دونوں جگہ پر ہم نے فعل استعمال کیا ہے ماضی معروف کا۔ اکلت یہ بھی فعل ماضی معروف ہے اور شربت یہ بھی فعل ماضی معروف ہے۔ تم نے آج کیا کھایا؟ ماذا اکلت اليوم؟ واحد مذکر مخاطب استعمال کیا ہے فعل ماضی معروف کا، کیونکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہے۔ میں نے روٹی اور گوشت کھایا، اکلت الخبز مع اللحم۔ میں نے روٹی گوشت کے ساتھ کھائی، یا مع آپ ذکر نہ کریں، واو ذکر کر دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ میں نے روٹی کھائی واللحم اور میں نے گوشت کھایا۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے۔ تیری بہن مدرسہ گئی، هل ذهبت اختک الى المدرسہ؟ تو فعل کی نسبت چونکہ فاعل کی طرف کی گئی ہے، لہذا یہاں پر فعل بھی مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے ماضی معروف کا۔ ہاں 1 گھنٹہ پہلے وہ مدرسہ گئی، ہاں کے لیے آئے گا نعم ہی ذهبت الى المدرسہ قبل ساعۃ۔ گھنٹے کو کہا جاتا ہے ساعہ، جی ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے مدرسہ گئی۔ آفتاب کب طلوع ہوا؟ متی طلعت الشمس؟ آفتاب ابھی طلوع ہوا، الآن طلعت الشمس۔ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الشمس عربی کے اندر مونس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لہذا فعل بھی مونس کا لے کر آئے ہیں، اور چونکہ نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا ان ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو ہم نے فعل بھی ماضی معروف کا استعمال کیا ہے، نہ کہ فعل ماضی مجہول کا۔ آگے دیکھیں، مسجد میں کون داخل ہوا؟ من دخل المسجد۔ تو چونکہ نسبت فاعل کی طرف ہے، لہذا ہم نے فعل بھی ماضی معروف کا استعمال کیا ہے۔ وہ مدرسہ کے معلمین ہیں، ہم معلم المدرسہ۔ وہ کون گھر سے نکلا؟ من ہوا خرج من البیت۔ تو چونکہ نسبت فاعل کی طرف ہے، لہذا ہم نے فعل بھی ماضی معروف کا استعمال کیا ہے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہوا اخی الصغیر۔ تم نے میری بات سمجھی؟ اب یہ مونس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو لہذا ہم نے صیغہ بھی مونس کا استعمال کرنا ہے۔ انتی فہمتی کلامی۔ اب یہ نسبت فاعل کی طرف ہے، لہذا ہم نے صیغہ بھی استعمال کیا ہے واحد مؤنث مخاطب کا۔ ہم نے تمہاری بات نہیں سمجھی، ما فہمت کلامک۔ تو چونکہ متکلم اپنے بارے میں بتا رہی ہے، لہذا صیغہ استعمال کیا ہے واحد متکلم کا، اور نسبت فاعل کی طرف ہے، لہذا ماضی معروف یہاں پر لایا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، تم جمع مؤنث نے میری بات کیوں نہیں سمجھی؟ اب سوال ہو رہا ہے جمع مؤنث سے، لہذا آپ نے صیغہ بھی جمع مؤنث کا استعمال کرنا ہے۔ اب کیوں کے لیے آتا ہے لما، نہیں سمجھی، لہذا آپ نے ماضی منفی لے کر آنا ہے، لما ما فہمتن کلامی۔ تو نسبت فاعل کی طرف ہے، لہذا جمع مؤنث مخاطب فعل ماضی معروف کا صیغہ لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ تمہاری زبان عربی ہے۔ لأن لسانک عربی۔ کیا کوئی شیر قتل کیا گیا؟ حل قتل اسد۔ شیر کو اسد کہا جاتا ہے، تو اگر آپ اس میں غور کریں گے نا اردو میں، تو یہاں پہ مجہول کی بات ہو رہی ہے، شیر پر فعل کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لہذا آپ نے یہاں پر فعل بھی ماضی مجہول لے کر آنا ہے، ماضی معروف آپ نے فعل نہیں لے کر آنا ہے۔ جی ہاں ایک بڑا شیر قتل کیا گیا، نعم قتل اسد کبیر۔ شیر کو کس نے مارا؟ من قتل الاسد۔ تو نسبت فاعل کی طرف ہے، لہذا آپ نے یہاں پر فعل لے کر آنا ہے ماضی معروف کا، نہ کہ فعل ماضی مجہول کا، جبکہ اوپر والی دونوں مثالوں میں نسبت چونکہ نائب فاعل یعنی مفعول کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا آپ نے فعل بھی مجہول کا لے کر آئے ہیں۔ جناب شیر کو میں نے مارا، یا سیدی قتلت الاسد، میں نے مارا۔ چونکہ نسبت فاعل کی طرف ہے اور متکلم اپنے بارے میں بتا رہا ہے، لہذا واحد متکلم ماضی معروف آپ لے کر آئیں گے۔ تمہارا خادم کہاں بھیجا گیا؟ این بعث خادمک۔ تو چونکہ نسبت یہاں پہ مفعول کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا آپ یہاں پہ فعل بھی ماضی مجہول کا لے کر آئیں گے، تو یہ جو خادمک ہے یہ بعث کا نائب فاعل واقع ہوگا۔ وہ بازار بھیجا گیا، ہوا بعث الی السوق۔ تو چونکہ یہاں پر بھی نسبت مفعول یعنی نائب فاعل کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا فعل بھی آپ مجہول کا لے کر آئیں گے، نہ کہ معروف کا۔ اسی کے ساتھ یہ درس الرابع عشر فعل یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلا جو سبق ہے درس الخامس عشر، اس کے اندر ہم انشاءاللہ فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔